نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سب سے پہلے تو معذرت کہ کچھ کمیونیکیشن جو ہے ٹائم کی اس طرح کی ہوئی کہ یہاں 7:15 نماز سے غوثیہ میں 7:30 ہوگی، تو ٹائمنگ تھوڑی سی ہمیں آگے اب کرنی ہوگی. اور تھوڑا پھر یہ آج کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بجلی کا جو مسئلہ ہوا تھا تو پلان سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرنا ہے یا نہیں، لیکن الحمد اللہ کا کرم ہوا کہ لائٹ ٹائم پر آ گئی اور ہمارے پاس اچھی اب ساتھی بھی جو ہے آ گئے. جی ہاں، تو تقریباً 8 بجے پھر ہم اس کو ٹائم رکھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم جو ہے پھر 8 سے 9:30 کر لیا کریں گے. جو آن لائن آلریڈی لنک شیئر کر دیے، جو آن لائن ساتھی ہیں وہ آلریڈی کنیکٹ کر رہے ہیں. فہم قرآن سرکل کے اندر ذریعہ بات جو ساتھی ہیں جو آن لائن کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اب آن لائن بھی کنیکٹ کر پا رہے ہیں. آلریڈی جو ہے ہمارے پاس 5 ساتھی جو ہے آن لائن کنیکٹ ہو گئے. انشاءاللہ آن لائن ساتھی جو ہیں ان کو بھی آواز آ رہی ہوگی. یہاں پہ تو انڈیکیٹر آ رہا ہے، ٹھیک ہوگا. تو لاسٹ سیشن جو تھا ہمارا، اس کے اندر ہم نے جس بات پہ کنکلوڈ کیا تھا وہ یہ تھی کہ بلکہ یہ شاید ہم نے کر لیا تھا. چلیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کنکلوژن ہمارا یہ تھا کہ ایمان کے حوالے سے ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کچھ فلاز ہیں، کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. ان کو ہم نے کلیریفائی کیا تھا کہ ایمان جو ہے وہ ایک تو اندھا بہرا ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جس ایمان کو پسند فرماتے ہیں اور جس کے حوالے سے قرآن میں بار بار دعوت ملتی ہے وہ یہی ہے جس کے اندر انٹلیکچوئل ایلیمنٹ بھی ہو. لیکن ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ ایمان کے حصول کے 2 ذرائع ہیں، ایک قلب کے ذریعے، دوسرا عقل کے ذریعے. اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ لاسٹ ٹائم ہم نے بڑی تفصیل سے بحث کر لی تھی کہ جو قلب کے ذریعے سے ہمیں ایمان نصیب ہوتا ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتے. ہم بالکل بھی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ کون بتائے گا جس نے لاسٹ ٹائم اٹینڈ کیا تھا؟ کہ جو قلب کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ روح ربانی ہے. روح ربانی جو ہر انسان کے اندر اللہ کی طرف سے ودیت ہے، ودیت شدہ ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ جو الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اسی وجہ سے ہم جو بھی انسان ہے اس کے اندر کیونکہ روح ربانی موجود ہے. جی میں ایک اسٹیٹمنٹ اس کے بعد آپ کی بات دیتے ہیں. روح ربانی کیونکہ موجود ہے اس لیے یہ ہم بالکل جیسے کہتے ہیں ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، اس کے اندر کوئی جو ہے کوئی چیز مبہم نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارے اندر ایمان کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے. اس کی وجہ سے کیونکہ اس روح ربانی نے ایک عہد لیا ہوا اللہ تعالیٰ سے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے. قرآن کی شہادت اس پہ موجود ہے کہ تمام جو بنی آدم کی ارواح تھی ان کو اکٹھا کیا گیا اور ان سے ایک عہد دیا گیا جسے عہد الست کہتے ہیں. اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب کے سب نے یک زبان ہو کے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا شہدنا، بالکل ہم اس بات پہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارا رب ہیں. تو ہر روح نے کیونکہ یہ عہد کیا ہوا ہے تو اس کے اندر رب کی معرفت یعنی رب کی پہچان موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اپنی انٹلیکٹ نہ بھی استعمال کریں، ٹھیک ہے، تو اس قلب کی بنیاد پر ایمان کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ عنصر ہمارے اندر موجود ہے. اور خاص طور پہ کیونکہ ہم جو مسلمان ہیں
ویسے تو ہر انسان کے اندر یہ چیز ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم اکثر جو ہیں ان کو کوئی چیز اچھی لگ جاتی ہے اسلام کی. کوئی کسی نے دیکھا مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے، اس سے بڑا اچھا لگا، اس نے مزید مطالعہ کیا اور وہ متاثر ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا. اب اس میں انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں ہے، اس کے اندر قلب کا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ میلان ہے. تو کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، تو یہ جو ہماری روح کے اندر جو یہ جو فطرت جو ہے مطہرہ یا پاک فطرت موجود ہے، یہ اس طرف لپکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ٹوٹلی جو ہے غیر شعوری جسے کہتے ہیں نا کہ فنومینا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے علاوہ ایک اور فیکلٹی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقل. تو عقل کے ذریعے سے بھی ہم ایمان کے حقائق کو تسلیم کر سکتے ہیں، ان کی حقانیت کو جان سکتے ہیں. وہ اس لیے ہمارا جو ایک سورس اتنی بڑی وہ بند ہوگی کیونکہ ہمارے ذہن میں ایسے مغالطے ڈال دیے گئے. اور اس میں بڑے بڑے مغالطے کیا تھے؟ وہ یہ، اس کو ہم نے کریکٹ کر لیا تھا. حقیقت کا ادراک جو ہے، ایک تو یہ مغالطہ ہمارے ذہن میں ڈال دیا کہ حقیقت کا ادراک صرف حواس خمسہ، فائیو سینسری آرگن سے ہو سکتا ہے اور بس، اور اس کے علاوہ ہم نہیں حقیقت کا ادراک کر سکتے. یہی بات ہے نا. تو جس چیز کو ہم دیکھ سکیں، جس چیز کو سن سکیں، چکھ سکیں، محسوس کر سکیں یا سونگ سکیں، وہی حقیقت ہے. اس کے بیونڈ کوئی چیز ہے تو وہ حقیقت نہیں ہے. یہ بالکل ایج اولڈ نظریہ ہے. ایمپیریسزم اسے فلاسافیکل ٹرم میں کہتے تھے. یہ ختم ہو چکا. اب اس کی خود بنیادیں جو ہیں وہ سائنس نے کھود دی ہیں. سائنس نے اس کی بنیاد ختم کر دی ہے. اور میں نے آپ کو بڑے بڑے اگزامپلس دی تھی کہ کئی ایسے حقائق جو اب تو ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہیں کہ جو غیبی حقائق ہیں، یعنی ہمارے ان حواس میں نہیں آتے، لیکن کیوں ہم جانتے ہیں کہ وہ حقائق ہیں؟ کیسے؟ ان کے اثرات سے، ان کے امپیکٹ سے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہم نے بات واضح کی تھی کہ امپیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. ایک عالم ظاہر ہے اور ایک عالم غائب ہے. عالم غائب کی جو اشیاء ہیں ان میں گریوٹی، فورس آف گریوٹی بھی آ جاتی ہے، دیگر فورسز بھی آ جاتی ہیں. اس کے اندر الیکٹریسٹی بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے بلیک ہولز بھی آ جاتی ہیں، اس کے اندر الیکٹرو میگنیٹک سگنلز بھی آ جاتے ہیں، موبائل سگنلز بھی آ جاتے ہیں. یہ سب غیب کی چیزیں ہیں. لیکن کیسے معلوم ہوا کہ یہ بالکل حق ہیں؟ کیونکہ ان کے جو امپیکٹس ہیں، ان کے جو اثرات ہیں، وہ عالم ظاہر میں پڑتے ہیں. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچانا. اللہ تعالیٰ عالم غیب میں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، ان کے امپیکٹس ہیں، وہ تو 400 پھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر کیا مسئلہ رہ گیا؟ تو یہ ہمارے ذہن کا ایک ایسے خام میں مسئلہ تھا، اس کو ہم نے کریکٹ کر دیا. اور دوسری بات ہم نے کریکٹ کی تھی کہ یہ جو ایک نظریہ بن گیا ہے کہ جی ایمان تو غیبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی آنکھیں بند کر کے آپ کو ایمان لانا ہے. ایسی بات قرآن میں نہیں لکھی گئی. الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان حقائق کو غیبی طریقے سے مانا جائے. یہ ہے حقائق غیب میں ہیں. الایمان الغیب کا ذکر نہیں ہو رہا. آپ میں سے ماشاء اللہ عربی پڑھ رہے ہیں لوگ. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ والذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب یعنی وہ حقائق غیب میں ہیں، ان کو ماننا تو آپ نے پورے شعور کے ساتھ ہے، وہ غیبی طریقے سے نہیں ماننا ان کو. تو یہ تصور تھا کہ جی ایمانی جو حقائق ہیں ان کو ہم صرف اسپرچل ایکسپیرینس کی بنیاد پر ہی سمجھ سکتے ہیں. اپنی جگہ پہ اسپرچل ایکسپیرینس ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ روح ہمارے اندر موجود ہے، روح کے اندر رب کی معرفت ہے. تو ایک کسی کو اگر یہ فیلنگ آتی ہے کہ یار یہ حقائق درست ہیں، اب اس کی فیلنگ بہت اسٹرانگ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ فیلنگ اتنی اس کی اسٹرانگ ہو کہ اس سے کوئی شک نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس کی جو قلب کی فیلنگ ہے. اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی چیز کے بارے میں یار بڑا شور ہوتے ہیں کہ یار یہ بالکل ایسا ہی ہے، حالانکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا عقلی طور پر کہ یہ کیسے ہے، بٹ یو آر سم ہاؤ شور کہ یار یہ چیز ٹھیک ہے بس. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی وہ معاملہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو انٹلیکچولی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوئی، لیکن اس کی جو ہے قلبی سمجھ لیں کہ کیفیت ایسی ہے کہ وہ بالکل شور ہے. یہ 100% شور کہ یہ بالکل حقائق درست ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہے ممکن ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر ایک لمیٹیشن یہ ہے، ہم نے بتایا تھا کہ جو قلبی کیفیت کی بات ہے اس کو کوئی دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا.
یہ بات درست ہے. قریب بات ہے کچھ ساتھیوں نے پہلا لیکچر اگر مس کیا ہے تو پھر ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا. ویسے تو ریکارڈنگ ہم نے ڈال دی تھی گروپ پہ تو، لیکن یہ ہے کہ کوشش میں نے کی ہے تھوڑا سمرائز کرنے کی. ٹھیک جی ناصر بھائی آپ کا کوئی کوشچن؟ وہی جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ دلائل کی، وہ یہ ہے نا کہ جس طرح ہم نے بھی سنڈے والی اس میں میٹنگ میں آپ بتا رہے تھے والی صاحب کہ وہ سورہ توبہ کی جو آیات ہیں آخری کی، اس کے اندر بھی تھا کہ وی آر سولڈ آؤٹ، اس طرح کا سودا ہمارا ہو چکا ہوا ہے پہلے. پھر اس طرح سورہ آل عمران کی 190 سے 195 آیات ان کے اندر بھی یہ جب ایک آدمی بیٹھے لیٹے سوچے گا تو وہ فوراً سے ہی مان لے گا کہ یہ کوئی ہے جو چلا ویسے الرٹ اب کام نہیں ہو رہا ہے. وہ تو ہم نے عقل سے بات کی نا کہ عقل سے کوئی مشکل نہیں ہے. اصل میں ہمارے ذہن میں ایسی چیزیں ڈال دیں گی جس میں ہم خام خواہ میں اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے وجود باری تعالیٰ یعنی خدا کی جو آج ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں یا نہیں اور وہ ایک ہیں یا نہیں، اس پہ تو اتنے دلائل آ چکے ہیں ہمارے سامنے کہ اب دنیا کے اندر کوئی بھی ایون کہ کافر بھی اگر ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نہیں ہے. نوٹ پہ لکھا ہوا ان گاڈ وی ٹرسٹ. ہر کوئی ایون کہ جو اپنے آپ کو زیادہ تر ایتھیسٹ کہتے ہیں نا، زیادہ تر ایگنوسٹکس ہیں. ایگنوسٹکس وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نہیں. یعنی یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ اتنے زیادہ ایویڈنسز اس کے حق میں ہیں کہ اب ہم یہ کہہ نہیں سکتے. اس لیے ایتھیزم کو بھی اب ایک مذہب کا کہا گیا ہے. میں نے وہ ایک بک کا وہ پیج بھی شیئر کیا تھا کہ باقاعدہ اس پہ بکس لکھی گئی ہیں کہ ایتھیزم جو ہے یہ باقاعدہ مذہب ہے. مطلب کیونکہ جیسے مذہب کا ماننے والا جو ہے وہ بغیر دلیل کے مان رہا ہوتا ہے نا کچھ باتوں پہ، تو ایتھیسٹ ہے جو ایتھیسٹ کہتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتا، دہریہ. تو دہریہ بھی جو ہے بیسیکلی دہریت جو ہے یہ بھی ایک مذہب بن گیا ہے. یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج ہم اس کو دیکھ لیں گے تفصیل سے. کل لاسٹ ٹائم بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی. تو یہ دوسرا بڑا مغالطہ ہے کہ تصور کے ایمانی حقائق ادراک بغیر کسی دل کے محض مذہبی تجربے سے ہی ممکن ہے، درست نہیں. مذہبی تجربے سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، لیکن محض مذہبی تجربے سے یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے. اور خاص طور پہ ہم کے مسلمان جو ہیں ان کو تو اللہ نے خاص کام دیا ہے. اس امت نے خالی یہ تو نہیں ہے کہ خود اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا ہے. اس امت کی تو ذمہ داری ہے کہ اس نے پوری دنیا کے سامنے اس بات کو ثابت کرنا ہے. تو اتمام حجت کے لیے بہرحال آپ کو عقلی دلیل دینی پڑے گی. آپ روحانی تجربے کو پیش نہیں کر سکتے. اب خود بھاجن کریں نا، ایک ہندو کھڑا ہوا سامنے، ایک عیسائی کھڑا ہوا، ایک مسلمان کھڑا ہوا. اب ایک ہندو کہتا ہے جی میں تو مانتا ہوں کہ بالکل ہندو مت بالکل سچا دین ہے. ٹھیک ہے جی. ایک عیسائی کہتا ہے جی عیسائیت جو ہے سچا دین ہے. ایک مسلمان کہتا ہے جی کہ اسلام سچا دین ہے. اب ان سے اگر پوچھیں کسی ہندو سے اچھا بھائی تیرے پاس کیا دلیل ہے، ہوگا بھائی دلیل میرے پاس کوئی نہیں. ہاں لیکن میرا جو قلبی وہ جو ہے نا میلان، یا مجھے تجربے ایسے ہیں روحانی تجربے کہ میں شور ہوں اس بات پہ. سیم بات آپ کو عیسائی بھی کہہ دے گا، سیم بات آپ کو مسلمان بھی کہہ دے گا. اب کوئی ایسی مشین ابھی تک تو ایجاد نہیں ہوئی، فیوچر کا پتہ کوئی نہیں، کہ جو مذہبی تجربے کی حقانیت کو ٹیسٹ کر سکے. مطلب وہ اس میں مشین میں ڈالیں کہ یار یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ایسا تو کوئی مشین نہیں ہے. تو مذہبی تجربہ یا قلبی میلان یہ حقیقت ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک لیمیٹیشن ہے. اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹلیکچوئل ایلیمنٹ ہے اس کو بھی ہم نے ایڈ کرنا ہے. تو انشاءاللہ وہ کوئی مشکل نہیں ہے، آج ہم اس کو ایڈ کر لیں گے. تو یہ تھوڑا سا تمہید تھی لاسٹ لیکچر کی. ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ یہ وضاحت ہو چکی ہے ہماری. سب سے پہلے ذری بات ہے اس کانسیپٹ کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم سمجھا تھا کہ ہم نے کہا تھا نا کہ یہ عالم غائب ہے ٹھیک ہے جس میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن ان کے جو اثرات ہیں وہ تو عالم ظاہر میں بے شمار ہیں. رحم مادر میں بچے کی تخلیق کو آپ دیکھ لیں، کتنا کمپلیکس پروسیس ہے. ہم صرف اسپیکٹیٹر ہیں، ہم صرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. اشرف مخلوقات یعنی ایسا انسان جس نے پوری دنیا آج بنا دی ہے پکڑ کے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، وہ تخلیق ہوتا ہے اور اس میں ہم صرف اسپیکٹیٹر ہیں. ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، ہم اس پروسیس میں کوئی انٹروین نہیں کر سکتے، بلکہ انٹروینشن کریں گے تو خراب ہی کریں گے اس پروسیس کو. کون بنا رہا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ جو بیج ہے کیسے پودا بنتا ہے، یہ پورا پروسیس آج ہمارے سامنے. ہم اگین اسپیکٹیٹر ہیں، ہم صرف دیکھ سکتے ہیں.
اور پھر جو اس سے بڑھ کر بڑی بات ہے کہ چلو وجود کے اوپر آپ کو بحث ہو گئی جناب، یہ نہیں پتہ نہیں کس نے بنایا تھا، اللہ نے بنایا تھا کسی اور نے بنایا تھا، یہ ویسے تو بحث ختم ہو چکی ہے. لیکن جو نظم کائنات ہے، جو بن تو گیا چلو جس نے بھی بنایا تھا، یہ اس سے کنٹرول کون کر رہا ہے؟ اور اتنا واضح بیلنس ہے کہ اگر یہ جو فورس آف گریوٹی ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ کشش ثقل جو ہے، اس نے دیگر جو بھی اجسام ہیں، جتنے سیارے ہیں، پلانٹس ہیں، سٹارز ہیں، ان کو آپس میں ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ بیلنس کیا ہوا ہے. یعنی اس فورس آف گریوٹی میں اگر چھوٹا سا مطلب ایک ایرر آ جائے، ایرر بھی کوئی مطلب کوئی اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا وہ ایرر کتنا چھوٹا ہے. ابھی باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہوئی ہے، تھیوریٹیکل فزکس میں اس پہ باقاعدہ نمبرز موجود ہیں. مطلب پرابلٹی آف ایرر جو ہے، تھوڑے جو مطلب سائنس کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں ان کے لیے چلو پرابلٹی آف ایرر زیادہ سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ ایک عام بندوں کے لیے میں یوں سمجھا لیتا ہوں کہ اگر ایک سیکنڈ، آپ کو پتا کتنا ہوتا ہے؟ ہاں جی، کتنا ہوتا ہے ایک سیکنڈ؟ بس ختم ہو. ایک سیکنڈ کے آپ فردر حصے کر لیں، کتنے حصے کریں اس کو؟ آپ اتنے حصے کرنے ہیں آپ نے کہ ایک کے بعد 60 صفر لگا دینے ہیں آپ نے. وہ جو ڈیجٹ بنتا ہے نا، وہ کیا بنے گا ڈیجٹ؟ ہاں جی، ایک کے آگے اگر 3 صفر لگا لیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 1000. 3 اور لگا لیں تو ہاں جی 10 لاکھ. 3 اور لگا لیں تو وہی ملین، بلین، ٹریلین. تو آپ اس میں یہ 12 کے بعد نا ہماری وہ گنتی آؤٹ ہو جاتی ہے. ہماری گنتی 12 زیروز تک کی ہے نا، یہ چلو شاید 15 زیروز تک بھی کوئی ہم گن سکیں. آپ نے 60 زیروز لگانے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک سیکنڈ کے اتنے حصے کرنے ہیں. کتنے حصے کر دیے آپ نے؟ ہاں جی، ٹھیک ہے جی. اب اس جتنے حصے ہو چکے ان میں سے صرف ایک حصہ پکڑ لیں آپ، وہ کتنی ویلیو ہوگی اس مقدار بھی؟ اگر یہ جو گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے، جو فورس آف گریوٹی کے اندر آتا ہے، یہ اگر ادھر ادھر ہو جائے، یہ سارا کا سارا نظام کیا ہے؟ تباہ ہو جائے گا. اب بھی کوئی بیوقوف یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو خود ہی ہو رہا ہے، تو وہ اسے ہم انسین کہیں گے، پاگل کہیں گے، دیوانہ کہیں گے. کوئی بھی سین آدمی، کوئی سمجھدار آدمی جس کے اندر تھوڑا سا بھی سینس ہے، وہ یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ یہ از خود ہو رہا ہے. کیونکہ یہاں پہ کریشن کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو ایوولوشن کی تھیوری لے آتے ہیں. وہ بھی تھیوری ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ارتقاء کی تھیوری جو ہے، ڈارون کی وہ جو کہانی ہے، یہ جی ہم وہ ہوتے ہوتے ارتقاء، وہ بھی کوئی دلیل بالکل کوئی نہیں ہے، لیکن کہانی بڑی ہے. چلو ہم کہتے ہیں اس کہانی کو چھوڑیں آپ، یہ نظم کون قائم کیے ہوئے ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ بات اب اتنی واضح ہوگی، خاص طور پہ اس آرگیومنٹ نے تو مسئلہ ہی ختم کر دیا. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو بتایا یہ فورس، کئی اور ایسے ایسے جو ہیں باقاعدہ ویلیوز ہیں جو کہ اب نکال لی گئی، اور اس سے ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتا ہے. تو کوئی شک نہیں رہتا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی تو ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. تو اب اس میں کہ یہ کوئی ایسی بات ہے جس میں صرف قلبی ملان کی ضرورت ہے؟ تو یہ تو انٹلیکچوئل بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. عقل اس کو تسلیم کر رہی ہے، ایکسپٹ کر رہی ہے. اس میں کیا ایسی بات ہے کہ جس کو ہمیں بڑا مشکل پڑ رہی تھی؟ کوئی ایسی مشکل تو نہیں ہے یہاں تک پہنچنا. ٹھیک ہے. تو ایک باشعور ہستی ہے، ایک خالق ہے، ایک منتظم ہے، ایک ناظم ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. کوئی ایک ہستی ضرور موجود ہے. اچھا، پھر کیونکہ یہ تخلیق کا عمل ایک باشعور ہستی کر سکتی ہے، کوئی شے تو نہیں کر سکتی نا. مطلب کوئی اینٹ دوسری اینٹ کو نہیں بنا سکتی. اینٹ کو بنانے والا ظاہری بات ہے ایک باشعور ہی ہوگا. تو وہ ہستی جس نے کائنات بنائی ہے، اس کے اندر ہر شے کو بنایا ہے، اس کے نظم کو چلا رہی ہے، وہ ہستی جو ہے وہ باشعور ہی ہستی ہو سکتی ہے. وہ کوئی شے، کوئی تھنگ نہیں ہو سکتی. ہی از اے بینگ، ناٹ اے تھنگ. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی. اچھا، اب تھوڑی سی وہی جو نظم کائنات کے والے سے انٹرسٹنگ اگزامپلس ہے کہ دیکھیں انوائرمنٹ سیم ہے. ہم اپنے سیٹلائٹس یہاں سے بھیجتے ہیں اوپر، ٹھیک ہے جی، اور وہ بھی زمین کے ارد گرد گھومتی ہیں. ٹھیک ہے. کیا ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر اجسام بھی اس طریقے سے اوپر خلا کے اندر اسپیس کے اندر گھوم رہے ہیں. اچھا، یہ جو ہم اتنی سیٹلائٹ یہاں سے بھیجتی ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پورا کنٹرول سینٹر بھی نیچے ہوتا ہے زمین. انوائرمنٹ سیم ہے نا جی، فورسز سیم ہے وہاں پر. آپ نے اپنا ایک وہاں پہ بھیجا ایلیمنٹ، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو یہاں پورا کنٹرول سینٹر ہو.
اور یہ بندہ سوچ رہا ہو کہ یار یہ سارے جو چل رہے ہیں خود بخود چل رہے ہیں، تو یہ عقل کی بیوقوف مطلب انسینٹی ہے نا، اور تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اسے. ٹھیک ہے، جب کوئی بھی چیز ہم اگر اڑتی دیکھیں، کوئی ڈرون اڑتا دیکھیں، تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ خود ہی اڑ رہا ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا بھائی. مطلب جو بھی ایک آرگنائزڈ موومنٹ ہے وہ کسی نہ کسی آرگنائزر کے ذریعے سے ہی ہو رہی ہے، کوئی اسے کنٹرولر ہے اس کا کوئی. تو یعنی یہ سارے وہی حقائق ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں، اس میں کوئی شک تو بات نہیں. تو اس لیے جو دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی ہیں، بڑے بڑے تھنکرز بھی ہیں، وہ یہاں تک تو انہوں نے مطلب اپنا ورڈکٹ دے دیا کہ یار اس کو تو ہم نہیں ڈینائی کر سکتے کہ کوئی ہستی موجود ہے، کوئی خدا موجود ہے. ٹھیک ہے جی. آئنسٹائن بہت بڑا جینیس تھا، وہ پتہ ہے کہ اس صدی کے مطلب تقریباً اس دور کا ون آف دا گریٹسٹ مائنڈس میں شمار ہوتا ہے. جب اس سے پوچھا گیا نا کہ پھر اصل مسئلہ کیا ہے آج کے انسان میں، تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا. تو ایک اس کا انٹرویو ہے، اس میں وہ اس سے پوچھا گیا کہ بہرحال اس میں وہ پوچھتے ہیں اس سے سوال کہ آپ ایتھیسٹ ہیں کہ پینتھیسٹ ہیں. وہ لمبی بحث ہے، ہم اس میں نہیں جاتے کہ ایتھیزم اور پینتھیزم کیا ہوتا ہے. مطلب اس سے پوچھا گیا کہ یار آپ خدا کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ دہری ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کائنات ہی خدا ہے. بہرحال آپ کیا ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ may I not reply with a parable. میں ایک حقائق سے نا اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. میں میری پوزیشن کیا ہے اس والے سے، ایک حقائق بتاتا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں the human mind no matter how highly trained cannot grasp the universe. انسان چاہے وہ کتنا ہی اس کا ٹرینڈ دماغ ہو، وہ اس یونیورس کو بھی سمجھ نہیں پاتا. خدا تو خدا تو دور کی بات ہے نا. مطلب اس یونیورس کو بھی یہ دماغ چاہے وہ کتنا ہی ٹرین ہو جائے وہ سمجھنے سے قاصر ہے. We are in the position of a little child. ہم ایک ایسے ہماری حیثیت جو ہے ایک چھوٹے بچے کی طرح. Entering a huge library whose walls are covered to the ceiling with books in many different tongues. یعنی ایک ایسی لائبریری میں داخل ہوتا ہے، جسٹ امیجن کہ ایک بچہ داخل ہوتا ہے. لائبریری میں کوئی بھی نہیں ہے، لائبریری میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، مختلف زبانوں میں کتابیں، اور وہ سٹیک کی ہوئی. The child knows that someone must have written these books. اسے یہ تو پتا ہے کہ یار کوئی کسی نے تو لکھی ہیں ایک بکس، یا کسی نے تو یہ آرگنائز کی ہیں. ٹھیک ہے. He does not know who or how. لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ وہ کون ہے اور کیسے اس نے یہ سب کیا ہے. تو مسئلہ وہ آئنسٹائن کہہ رہا ہے کہ اصل میں آئیڈینٹی آف گاڈ کا ہے، شناخت کا ہے اس کی. وجود کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. وجود کا کدھر سے مسئلہ آ گیا. ٹھیک ہے جی. It does not understand the languages in which they are written. The child notes a definite plan and the arrangement of the books. بچہ دیکھتا ہے کہ بکس جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے لائبریری کے اندر رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. A mysterious order which it does not comprehend. ایک ایسا آرڈر ہے اس کے اندر، ایک ایسا نظم ہے، لیکن جو اس کو سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس وقت ہمارے مائنڈ ایک جو بھی ایک سمجھنے والا بندہ ہے اس کی پوزیشن ہے خدا کے بارے میں. اس کو پتا تو ہے کہ یہ ہے کوئی، لیکن وہ کون ہے، اس نے کیسے تخلیق کر دیا، یہ مسئلہ ہے اس کا. اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے. تو سبحان اللہ، اب یہ تو ہم نے صرف خالص انٹلیکچوئل ایک اسسمنٹ کی نا، لیکن قرآن مجید بھی ہمیں اس طرف دعوت دیتا ہے. بتا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا لاسٹ سیشن میں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، یہ دلائل ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ سوچو، غور کرو اس پہ. ہم نے وہ پڑھی تھی سورہ آل عمران کی آیت، یتفکرون فی خلق السماوات والارض. تفکر کرو، سوچو، سوچ کے اس بات کو ایکسپٹ کرو. اب دیکھیں بے شمار دلائل ہیں. اب یہ کیا مکی دور کے قرآن کو دیکھ رہے ہیں تو قرآن کا جو مکی دور کا جو حصہ ہے وہ بھرا پڑا ہے دلائل سے. ٹھیک ہے، بے شمار دلائل ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ہم نے تمہیں تخلیق کیا، کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ ہم ہی نے تمہیں تخلیق کیا تو پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون. یہ تو بتاؤ، جو ایک بوند گندے پانی کی بوند تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن خالقون. کیا تم اسے تخلیق کرنے والے ہو یا ہم تخلیق؟ بتا. یا تو تم کلیم کرو کہ تم تخلیق کرتے ہو. جب تم تخلیق کرنے کی کلیم نہیں کر سکتے تو پھر کون ہے جس نے تخلیق کیا؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. اچھا آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ افرأیتم ما تحرثون. یہ تو بتاؤ جو تم بیج تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. کیا تم اس میں سے
خدا اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، تو سوچو، اگر تم نہیں کلیم کر سکتے، اور واقعی ہم کیسے کلیم، میں نے کہا ہم تو صرف اسپیکٹیٹرز، ہم کلیم کیسے کریں گے اس کی تخلیق؟ تو پھر ہم تخلیق کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح کے بے شمار دلائل ہیں جس سے جو مکی دور کا جو قرآن بڑا پڑا ہے، سورہ جاسیہ میں وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیۃ لقوم یوقنون، ان میں آیات ہیں، آیات لقوم یوقنون، یعنی یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں تمہاری تخلیق میں بھی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے چھپائے جو ہے پھیلا دیے ہیں، اور پھر واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح، اور وہ جو آسمان سے پانی برسا کر اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے، اس میں طرح طرح کے اناج نکالتا ہے اس میں، اور جو ہے ہواؤں کے چلانے میں، بدلنے میں، متصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں اس کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، عقل اللہ نے دی ہے تو استعمال کر رہی ہے نا جی۔ اصل انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ جو انٹلیکچوئل ایلیمنٹ ہے ہم نے بند کر دیا، پتہ نہیں کیوں۔ اب ہمارے ہاں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی ہم صرف قلبی میلانات کی بنیاد پر ہی مسلمان ہیں۔ آج آپ پوچھ کے دیکھ لیں کسی مسلمان سے، کیا کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ یہ کیسے، کتنا بڑا ظلم ہے ہم جو اپنے ساتھ کر رہے ہیں، خاص طور پر مسلمان تو یہ بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو عقل رکھنے والے قوم کے لیے نشانی ہے، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اس کی ابھی تشریح ہم کریں گے۔ تو بہرحال، اچھا، اب ایک تو یہ بات ہوگی کہ نظم کائنات اور جو تخلیق کائنات اور نظم کائنات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی تو ہستی موجود ہے، کوئی شک تو نہیں ہے جی، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس میں ہمیں کوئی قلب کے میلان پر یا قلبی کیفیت کے اوپر رعایا کرنا پڑے۔ عقلی بات ہے نا یہ، تو کوئی مطلب اس میں شک تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اگلے سٹیپ کی طرف کہ وہ خدا کتنے ہیں، وہ کئی ہیں یا وہ ایک ہی ہے؟ اچھا، یہاں تک بھی ہم پہنچ جاتے ہیں عقل سے، اس میں کوئی زیادہ سوچنے والی بات نہیں ہے۔ اگین نظم کائنات جو ہے وہ وحدانیت الہی پر بھی ایک مبرہن دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر دو خدا ہوتے، تین ہوتے، چار ہوتے، یا جتنے بھی ہوتے، تو انائیں آپس میں ٹکراتی ہیں، دو ایکولی پاورفل خدا ہیں تو آپس میں ٹکراتے، ایک کہتا جی میرا حکم چلے گا، دوسرا کہتا ہے میرا حکم چلے گا، تو پھر اس لڑائی کے اندر نظم تو برقرار نہیں رہتا۔ ایک رب کہتا ہے بھی میں تو کہتا ہوں بھی گریوٹی یہی ہے کہ ہر چیز نیچے گرے، دوسرا کہتا ہے جی اوپر گرے، اوپر جائے، تو کبھی نیچے گر رہی ہوتی ہے کسی جگہ پہ، کسی جگہ اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے، گرتے ہوئے اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہے جی۔ لیکن ابھی تک ہم نے کائنات کی وسعتوں میں جتنا بھی دیکھا ہے، اور ہم نے کہاں تک دیکھا ہے، ہم نے کئی لائٹ ایئرز تک دیکھ لیا ہے، بلینز آف گلیکسیز پار بھی جو لائٹ تھی نا وہ ہم تک پہنچ گئی ہے آج، اور وہاں بھی وہی فورسز جو ہیں کار فرما جو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ایک ہی قسم کی فورس ہے، اس کا بیہیویئر ایک ہی ہے، اس کی کوئی ملٹیپل بیہیویئرز نہیں ہے۔ تو کیسے پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ بندہ کہ دو ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی ہے۔ نظم کائنات بھی اس بات کو واضح کر دیتی ہے، کائنات میں نظم اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ وہ رب جو ہے، جو بھی باشعور ہستی جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور جو اس کو چلا رہا ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اس کی دل کو میں اللہ تعالیٰ نے دی، یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کی، وہی ابھی پہلے ہم انٹلیکچوئل انالیسس کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ تو اب جیسا پتہ جو قرآن جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ سارے دلائل اس کو دے دیتے ہیں، اس کا ذہن بالکل جو ہے شک و شبہات سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی تو اصل کمال ہے قرآن کا، اور یہ قرآن کا بہت بڑا چیپٹر ہے، خاص طور مکی دور میں جو صورتیں ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا چیپٹر جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ مت لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے اگر، ٹھیک ہے جی، آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا اور بھی کوئی الہ ہوتے یا کوئی دوسرا خدا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا، لفسدتا، تو پھر یہاں پہ فساد برپا ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، سبحان اللہ، کیا کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس اللہ پاک ہے،
ٹھیک ہے، وہ جو رب العرش ہے، وہ عرش کا مالک ہے. سبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اور ان باتوں سے وہ بالکل پاک ہے جو یہ ان کے اس کے بارے میں گھڑ رہے ہیں، بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ. ٹھیک ہے، انہیں بتا دیں اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوتا؟ اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو پھر وہ رب عرش کی طرف راستہ ڈھونڈ ہی نکالتے نا. جیسے یہاں پہ ہوتا ہے کہ اوپر ایک بڑا جو ہے وہ بادشاہ ہے، تو نیچے جو ہے مہاراجے ہوتے ہیں، راجے ہوتے ہیں، وہ ٹوپل کر ہی دیتے ہیں آخر. بادشاہتیں گری جاتی ہیں آخر. اگر اللہ کے سوا اور بھی کوئی اتنے پاورفل بینگ ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ٹوپل آخر کر ہی دیتے. لیکن ایسا معاملہ بالکل بھی نہیں. تو وحدانیت تک بھی اب ہم پہنچ گئے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی. کوئی شک کی بات ہے، کوئی کوشچن ہے کسی کے ذہن میں؟ اچھا، یہ آپ نے بتایا کہ اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی خدا ہے جو جی جی ایک نظام کائنات چلا رہا ہے. تو یہ پھر جو زیادہ تر سائنسدان ہیں وہ ایتھسٹ جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے، ہم اس طرف ہی جا رہے ہیں. اچھا، یہاں تک مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ایک ہے. چلیں یہ یہاں تک جو ہے کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ کائنات اور اس میں موجود ہر شے کی تخلیق اور اس میں موجود نظم اس بات پر شاہد ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی خالق اور ناظم موجود ہے. اور کائنات اور اس میں موجود جو مخلوقات میں جو بھی کائنات اور اس کی جو مخلوقات میں موجود جو ہے نظم ہے، اس بات میں مبرہن دلیل ہے کہ ان کا خالق اور ناظم ایک ہی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو ان میں اختلاف ہوتا اور نظم برقرار نہ رہتا. ٹھیک ہو گیا. آج اصل مسئلہ وجود باری تعالیٰ کا نہیں ہے، بلکہ اصل میں اس کی شناخت کا ہے. اصل سوال یہ ہے، وہ کہ آپ نے کہا نا کہ وہ کیوں پھر اسلام قبول نہیں کرتے، کیسے معلوم ہو کہ وہ اللہ ہی ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. یہ تو کلیئر ہو گیا کہ وہ ایک ہی ہے اور وہ موجود ہے، لیکن مسلمان کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے، عیسائی کہہ رہے ہیں کہ وہ جہووا ہے. ٹھیک ہے جی. یہودی کہہ رہے ہیں کہ وہ الوہیم ہے. ہندو بھی اگر کہہ دے تو بڑا والا جو خدا ہے ان کا برہما ہے. تو کس کے تصور کو درست مانا جائے؟ اس مسئلے کا حل آپ کیسے کریں؟ اس مسئلے کا ہم نے حل کر لیا تو پھر انٹلیکچولی ہمارے لیے مسئلہ نہیں. ویسے تو قلبی طور پہ تو الحمدللہ ہم مسلمان پیدا ہو گئے، تو وہ تو اللہ کا کرم ہے، لیکن انٹلیکچولی بھی ہم مسئلہ ختم ہو جائے گا. پھر ہمارا ذہن میں آ رہا ہے کیسے بدلے گا؟ نوجوان لوگ بتائیں نا. ہاں جی. کوئی شک ہی نہیں ہے، اللہ ہر چیز سے ظاہر ہے. نہیں، خدا کا تو سمجھ آ گیا، لیکن وہ اللہ ہی ہے، یہ کیسے سمجھ میں؟ قرآن پاک سے. لیکن اگر یہ ہم کہتے ہیں تو عیسائی کہے گا بھائی ہمارے پاس بائبل ہے، ہندو کہے گا ہمارے پاس گیتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، لیکن وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے عیسیٰ اسلام کی احادیث ہیں. چلیں مسئلے پہ زیادہ پریشان نہیں ہوتے، آگے چلو. جیسے آپ اپنے ایمان سے کریں گے، فیل تو کریں مگر نہ آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں اسے. جی اگر آپ عیسائیوں کے بھی جائیں، بھگوان کے بھی جائیں، تو جیسے سامنے رکھ کے کر لیتے ہیں کچھ اس کا کوئی بھی تصور کر لیں کہ بھی ہے. آپ ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے ہم کہ وہ اس طرح ہو سکتے ہیں. بالکل ایسی بات، یعنی ہم اپنی عقل سے پاور ہے جو وہ تو کوئی بھی تصور لے آتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے. اللہ ہو گیا ہمارا ایمان اس پہ ہے کہ کوئی ایسی پاور ہے جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بالکل، یعنی ہم اگر اپنی عقل سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے تو پاسبل نہیں ہے. ٹھیک، لیکن ایک راستہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اس طرف جاتے ہیں. تو وہ راستہ یہ ہے کہ چلیں اس پہ آتے ہیں. پہلے ایک واقعہ تھوڑا آپ کے سامنے کھولتے ہیں. اچھا جی، یہ اصل مسئلہ ہے، اس کو ہم نے دیکھ لیا، ڈیفائن کر دیا. ٹھیک ہے جی. چلیں اب چلتے ہیں ایک بڑے انٹرسٹنگ واقعے کی طرف، اس سے مسئلے کو سمجھتے ہیں. مکی دور میں، کیونکہ ہم مکی دور کا قرآن دیکھ رہے ہیں، مکی دور میں مکی دور کے قرآن کے اندر بار بار یہ واقعہ ہے. ایسا لگتا ہے ہر دوسری صورت میں یہ واقعہ آ جاتا ہے. تو کیا واقعہ کیا ہے؟ بڑا مشہور واقعہ ہے موسیٰ
قصہ موسیٰ و فرعون. ٹھیک ہے. ذرا اس واقعے پہ غور کریں, آخر بار بار کیوں اس کو سمجھایا گیا ہے, بار بار کیوں رکھا گیا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے اس واقعے کی. ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے مائنڈ کو ٹرانسپورٹ کر لیں. کیسے ٹرانسپورٹ کرنا ہے آپ ابھی اس وقت جو ہے نا فرعون کے دربار میں بیٹھے ہیں. امیجن کر لیے فرعون کے دربار میں. ٹھیک ہے, فرعون کے درباری ہیں, چلے آپ فرعون کے درباری. ٹھیک ہے, فرعون آپ کے ساتھ ہی بیٹھا. کوئی فرعون بننا چاہے تو بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, امیجن کر. آپ کے سامنے دو لوگ آتے ہیں. پورا واقعی ہے, دو لوگ آتے ہیں, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. آپ جانتے ہیں ان کو, جانتے ہیں کہ یہ موسیٰ ہیں, یہ ان کے بھائی ہارون. وہ آ کے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. فارسل معی بنی اسرائیل, آپ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیں یا ہمارے ساتھ بھیج دیں. ٹھیک ہے جی. آگے کہا کہ جی ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, اب وہ دنیا ہے, اور ہم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں, یہ ورڈکٹ دے رہے ہیں اس رب کا کہ آپ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو. غلام میرا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, ان کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. آپ کے ذہن میں کیا سوال آئے گا, رب العالمین کون ہے؟ یہی سوال انہوں نے کیا, اس کا جواب بھی ان کو ملا. رب العالمین کون ہے؟ رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے بھی تخلیق کیا, آپ کو بھی تخلیق کیا, اور تمام آپ کے پہلے جو لوگ تھے ان کو تخلیق کیا, اور سارا نظام چلا رہا ہے. موسیٰ نے اس کی تعارف کروا دیا. اچھا, اگلا سوال کیا ذہن میں آئے, کیا ذہن میں آئے گا جی؟ مطلب ہمیں کیسے پتہ چلا, ہاں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ رب کی طرف, اس رب العالمین کی طرف سے ہیں؟ ہم ایسے ہی ہیں, مطلب پوری قوم ہم نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, ان کو اتنے کام کرتے ہیں ہمیں. آپ کے دو بندے جن کے پاس نہ لشکر ہے نہ کوئی کچھ ہے, ہم کس چکر میں آپ کو یہ مطلب آزاد کر دیں ان کو. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ ان کنتا جیتا بھی آیا, کوئی نشانی بھی لے کر آئے ہو, تمہارے پاس کوئی آئی ڈی ہے, آئی ڈی کارڈ ہے, کوئی ثبوت ہے, فاتی بہا ان کنتا من الصادقین, تو پیش کرو نہ کرتا ہوں سچے ہو تو. ٹھیک ہے. یہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا نا بھائی کہ دلیل ہے, ایسی تو نہیں ٹائم ضائع نہ کرو ہمارا, کوئی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پھر پیش کرو. تو اچھا آگے کیا ہوا, فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. تو دو بڑے آئی ڈی کارڈ یا معجزات جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کر دیے. عصا پھینکا اور وہ سام بن گیا, اور ہاتھ کو بغل میں ڈالا تو وہ چمکنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یعنی جب انہوں نے دلیل مانگی کہ آپ اس کے پاس کیا دلیل ہے, تو انہوں نے دلیل کے طور پر کیا پیش کیے, معجزات پیش کیے. کیونکہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ایک ایسا خارق عادت, ایک ایسا خارق عادت ایکشن ہوتا ہے جس پر باقاعدہ چیلنج ہوتا ہے. معجزہ اسلام کے اندر تو اس کی تعریف بھی یہی ہے نا کہ معجزہ ہوتا ہی ہوا ہے جو کہ چیلنج کے ساتھ ہو, ایک ایسا خارق عادت عمل جو کہ چیلنج کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور جو عاجز کر دیتا ہے. تو اس کو پیش کر کے انہوں نے چیلنج کیا کہ یہ ہے رب کی طرف سے, تم اگر لا سکتے تو لاؤ. ٹھیک ہے جی. فرعون کے لیے اب بڑا مسئلہ تھا. آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ اس کو قبول کرنا پڑا یہ چیلنج. آگے واقعہ تو طویل ہے, میں اس کی ساری باتیں تو آپ کو پتہ ہی ہے واقعہ کیا ہوا. کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ جو ہے اس کا ہم بھی بہترین جادوگر لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. موسیٰ السلام نے ساتھ ہی کہا کہ کیوں نہ وہ یوم الزینہ ہے, وہ ایک بہت میلے کا دن آنے والا ہے, اس دن سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, تو کیوں نہ یہ کانٹیکسٹ وہاں پہ ہو جائے. اب فرعون تو مجبور تھا, اس کو ماننا پڑا, اور وہاں پہ وہی جو ہے وہ ہوا, سب لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے. اور ادھر سے جو ہے فرعون کے جو طرف سے جادوگر پیش ہوئے, کافی بڑی تعداد میں تھے, 3,000 کا بھی کہا جاتا ہے, اس سے زیادہ بھی کہا, 30,000 بھی کہا جاتا ہے, مفسرین نے مختلف جو ہیں وہ نمبرز لکھے. تو جب وہ سارے کے سارے جادوگر آ گئے سامنے, اور موسیٰ السلام اور ان کے ساتھ ہارون کھڑے ہوئے تھے, تو سب سے پہلے انہوں نے پھینکا نا, جو بھی وہ پھینکا تھا, اور واقعی ہاں پوچھا, بلکہ موسیٰ السلام اس کو کہ آپ پھینکیں گے میں پھینکوں. موسیٰ السلام نے پھینکو. انہوں نے جب وہ پھینکا, جو بھی انہوں نے پھینکا, چاہے وہ رسیاں تھیں, چاہے وہ لاٹھیاں تھیں, بہرحال وہ بھی سام بن گئے.
اور یہ اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے اس کے اوپر کہ وہ سحر عظیم، یعنی بہت بڑا جادو وہ لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ اتنا بڑا وہ تھا جادو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ہلکا سا خوف سا محسوس ہوا، اور اس کا بھی ذکر قرآن میں اللہ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا موسیٰ کو، موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی، آپ گھبرائیں گے مت، آپ بھی آج غالب ہوں گے، فکر آپ بھی غالب ہوں گے۔ تو کیا ہوا اس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، عصا اژدہا بنا، اژدہا ان سب کو نگل گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جی اس کے بعد سجدے میں گر گئے اور وہ مسلمان بن گئے نا، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، اور وہ جو ہے مغلوب ہو گئے اور چھوٹے ہو کے رہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جتنے بھی جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان۔ اب مجھے بتائیں یہ ایمان شعوری تھا یا غیر شعوری تھا؟ یہ تو انٹلیکچوئل ایلیمنٹ ہے نا۔ اس سے پہلے تو ان کے مطلب قلبی میلان تو کوئی ایسا نہیں تھا، کوئی انہوں نے گیان دھیان نہیں کیا تھا، کوئی ریاستیں نہیں کی تھیں، کوئی صحبت صالحین نہیں تھا ان کا، بلکہ وہ تو کفر میں پڑے ہوئے تھے، جادو کر رہے تھے۔ لیکن یہ تو ان کے مائنڈ نے ایسس کیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹس تھے، وہ جانتے تھے کہ اس کی کیا باؤنڈریز ہیں، یہ اس کے بیونڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے۔ اور دیکھیں اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ایمان پھر کتنا مضبوط ہوتا ہے، جو انٹلیکچوئل ایلیمنٹ جس میں ہوتا ہے، کہ جب اس کو پھر بعد جب فرعون کے تو ہوا اکھڑ گئی، اس کی تو ہوائیاں اڑ گئی کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، وہ تو جو میں نے بندے کھڑے کیے تھے وہ سارے کے سارے جناب سجدہ ریز ہو گئے۔ تو اس نے پھر غصے میں کہا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے پاؤں کو کاٹ دوں گا مخالف سمت میں، یعنی ایک دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، تاکہ کسی جگہ بندہ نہ رہے۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اس کے بعد تم سب کو میں سولی چڑھا دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، اتنا تھریٹ کیا اس نے کہ تم ایسی کی تیسی تو مسلمان ہوتے ہو۔ آگے جواب دیکھیں کیا تھا، یہ تو کسی ایسے بندے کا ہو سکتا ہے جو کہ ایمان کے ایک سب سے یعنی سمجھنا کہ چوٹی کے لیول پہ پہنچ گیا ہو، جسے پرواہ ہی نہ رہی ہو اپنی جان کی۔ فوراً ان کے اوپر وہ امپیکٹ ہوا، قالوا انا الی ربنا منقلبون، جو بھی تُنے کرنا کر لے، ہم تو رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا۔ دیکھیں انہوں نے پورا اپنا ایمان کا پروسیس ایکسپلین کر دی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہم سے کس بات کا انتقام لے رہا ہے؟ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے، آیات کے اوپر، یعنی اب کی آیات کون سی ہیں یہاں پر؟ عصا کا اژدہا بننا اور ہاتھ کا چمکنا سورج کی طرح۔ لما جاءتنا، جب یہ ہمارے سامنے آ گئی، یہ حقائق ہیں جن کی بنا پر ہم حقیقت کو ایکسپٹ کر چکے ہیں، تو اس بات پہ ہم سے انتقام لے رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو نے لینا ہے جو بھی کرنا ہے کر، اللہ سے دعا کرتے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اللہ ہمارے دلوں کو صبر سے بھر دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا۔ اور اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ اس نے اپنا ایکشن لے لیا، کیونکہ اس کے بعد تاریخ میں بھی یہ بات، جو بھی ریفرنسز ہمارے پاس تاریخ کے ہیں یا قرآن میں بھی یہ نظر نہیں آتا کہ اس کو چھوڑا ہو، ان کو چھوڑا ہو اس نے، تو وہ ایک طرح سے شہید ہو گئے۔ یہ بار بار واقعہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ واضح کیا جائے، جو آپ بات کر رہے تھے، بڑی اچھی بات کر رہے تھے، کہ ہم اپنے ذہن سے اب اس رب کی، جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی نا، کہ اس رب کی صفات، اس کی ہستی، اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم تو اس کی ایک صفت کو نہیں سمجھ سکتے، مطلب اس کی صفت، ایک صفت جو ہے وہ لامحدود ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ کی ہر صفت جو ہے وہ اس کی ذاتی ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کی ہوئی۔ ہمارا مائنڈ تو ظاہر بات ہے ان لمیٹڈ کو تو سمجھ ہی نہیں سکتا، تو ہم تو ایک صفت کو نہیں سمجھ سکتے، تو پوری ہستی کو سمجھنا تو ہمارے کدھر۔ ہم اپنے پاس سے کوشش کرتے رہیں، جتنا مرضی کوشش کر لیں، اس
ہستی کو ہم نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے، لیکن اگر وہ ہستی خود آئیڈینٹیفائی کرتے تو پاسبل ہے نا، وہ تو آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے نا. اور یہی اس اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ سپر نیچرل ہے، تو اس نے ایک سپر نیچرل ایکٹ دکھا دیا، معجزہ دکھا دیا، اور اس پہ چیلنج کروا دیا اپنے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور وہ ایسا چیلنج ہوتا ہے کہ جو پورا نہیں ہو سکتا. تو یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی سپریم بینگ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ہوتا تو اس چیلنج کو پورا کر دیتا، ختم بات ہوگی نا. یعنی یہاں پہ فل سٹاپ ہو گیا. اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید مکی دور میں بھی، مکی دور کے قرآن میں یہ واضح ہے، بار بار بیان کیا گیا ہے، جب قوموں کو معجزات دکھا دیے گئے، اس کے بعد اگر وہ قومیں نہیں مانی تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی اب ان کے پاس کوئی جواز باقی نہیں بچا، اب ان کے پاس کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ واقعہ سبحان اللہ ایک بہت خوبصورت طریقے سے اس پروسیس کو ہمارے سامنے واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شناخت کیسے کرواتے ہیں. اور یہ جو معجزہ ہے، اس کا ادراک ایک انٹلیکچوئل بات ہے نا، انسان کی عقل سمجھ دیکھ لیتی ہے کہ یار دس از بیونڈ ہیومن کیپیسٹی. تو یہ انٹلیکچوئل بیسس ہے جس کی بیس پہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ تو الحمدللہ پورا قرآن، مکی دور میں جو قرآن، مکی دور کی جو صورتیں ہیں وہ واضح ہیں کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا، معجزات کے ساتھ بھیجا. تو انہوں نے اس کے ذریعے سے جو ہے حق کو پیش کیا، حق کو اسٹیبلش کیا. تو اب بس ہمیں ایک ہی چیز دیکھنی ہے کہ کیا ہمارے درمیان کوئی معجزہ موجود ہے. اگر وہ ہے تو مسئلہ حل ہو گیا، ختم بات. ٹھیک ہے جی. اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، پھر انٹلیکچولی ہم اس بات کو سیٹل نہیں کر پائیں گے. کیونکہ ظاہری بات ہے، میں نے بتا دیا آپ کو کہ ہم اپنی طرف سے تو کوشش کرتے رہیں گے، ہم اس کی کچھ صفات کو سمجھنے کی کوشش کر لیں گے، اس کی کچھ مطلب، لیکن پھر بھی کنفیوز رہیں گی کہ پتہ نہیں کس کا تصور ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی معجزہ، کوئی سپر نیچرل ایکٹ ہمارے درمیان آ جائے تو پھر تو ہمیں مسئلہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے جی. تو جی اب آپ کے لیے مسئلہ آسان ہو گیا ہے. اب آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے. جی ہمارے درمیان کوئی زندہ ہے، کوئی معجزہ مجید ہے، اور کیا چیلنج ہے اس کے اوپر؟ ایک صورت کے علاوہ. اب پورا مکی دور کا جو قرآن ہے اس میں یہ بات واضح ہے. اچھا خیر، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی وہ آیات. سورہ قمر میں آتا ہے فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ قوم صالح جو تھی، صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کو جو معجزہ دکھایا گیا تھا وہ یونیک معجزہ تھا. اچھا، تاریخ انسانی میں قرآن کی یہ شہادت ہے کہ شاید اس سے بڑا معجزہ اور کوئی نہیں دکھایا گیا. اور وہ کیا تھا؟ نہیں، اس کی خاص کیفیت تھی. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا ہے لیکن فرمائشی معجزہ نہیں دکھایا. یعنی قوم کو کہا جائے بھائی آپ بتاؤ کس کس کو معجزہ دیکھنا چاہتے ہو. یہ بہت بڑا مضمون ہے. سورہ نام میں آپ پڑھیں گے، سورہ شعراء میں آپ پڑھیں گے، سورہ قصص میں پڑھیں، بہت سی صورتوں میں یہ ایک بہت بڑا ایک مضمون ہے. یعنی بہت سی آیات ہیں مکی دور کے قرآن کی جو اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اکثر جو ہے یہ جو تھے مشرکین مکہ، یہ بھی اتنا کے مطالبے کیا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ یہ اس طرح کا معجزہ دکھا دیں. اچھا یہ ایسا کریں جی، آپ یہ اور پہاڑ کو سونے کا بنا دیں. اچھا آپ کو نخلستان ہو. اچھا ہم جو ہے رب کی کتاب ہمارے سامنے اترے، ہم اس کو چھو لیں تو ہم مان لیں گے. لیکن اللہ کا فیصلہ کیا تھا کہ فرمائشی معجزہ نہیں دکھائیں گے. اس کا ابھی ہم آگے بتائیں گے کیوں. اللہ نے بتایا، اللہ نے اس کی دلیل بھی دی ہے کہ کیوں نہیں دکھائیں گے. کیونکہ فرمائشی معجزہ جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول کی پھر ایک بات ہے. کیا ہو سوچے نا، رسول قوم کا آگے کہے کہ جی بتاؤ بھائی، سوچو کس کس نے معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں. اب قوم سوچے جناب، آپس میں ڈسکشن بحث مباحثہ کر کے سارے کہیں جی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ وہی دکھا دے. تو یہ تو ایک ایسی پھر دلیل ہے نا کہ جو پھر جس کے بعد پھر مہلت نہیں ملتی ہے. اصل اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ پھر مہلت نہیں ملتی ہے. قوم صالح جبکہ انہوں نے اونٹنی کو شہید، وہ جو قتل کر اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، اس کو ذبح کر دیا اللہ کی اونٹنی کو، تو پھر 3 دن کے بعد ان پہ عذاب آ گیا. مہلت نہیں ملتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں کمزور ہیں. معجزہ ضرور دکھائے لیکن فرمائشی معجزہ پھر نہیں. تو یہ تھی جس میں وہ انہوں نے، ہاں، اور اللہ نے اس پہ جواب دیا تھا. وہ ابھی آئے گا.
یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ فرمائشی معجزہ ریکویسٹ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ایسا کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نہ کوئی ایک دسترخوان اتارے، اس میں کھانا ہو، ہم کھا لیں، خوش ہو جائیں. تو اللہ نے کہا تھا ٹھیک ہے، میں اتارنے والا ہوں، پھر تمہاری فرمائش کے مطابق ہے اب یہ. لیکن اس کے بعد اگر کس نے انکار کیا تو ایسا عذاب ہوگا جو تمام جہان والوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. تو یعنی یہ تھریٹ ہے اس کی. پھر تو فرمائشی معجزہ پھر اللہ تعالیٰ نے نہیں دکھایا، لیکن یہ ہے کہ معجزہ ضرور دکھایا. اس لیے جو بار بار یہ آ کے پوچھتے تھے نا آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھائیں، معجزہ دکھائیں، معجزہ دکھائیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں دکھاؤں گا. معجزہ دکھا دیا گیا ہے اور وہ قرآن مجید ہے، تمہاری فرمائش کے مطابق نہیں دکھایا جائے گا. دیکھ قرآن کا ایک بہت بڑا موضوع ہے، پر اس پہ آپ بہت سی آیات دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کانسیپٹ، تو آپ کو بہت بڑا حصہ مکی دور کا جو ہے وہ ایسے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بحث کیا چل رہی ہے اور بار بار وہ سوال کر رہے ہیں. تو یار بات وہ انہوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کی جو ہے وہ ٹانگیں کاٹ دی. فکیف کان عذابی اللہ پر کیسا رہا میرا عذاب اور ڈرانا. ان ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ فکانوا کحشیم المحتضر. تو پھر ہم نے ایک چنگھاڑ بھیجی اور وہ ایسے ہو گئے جیسے جو ہے وہ بھاڑ کاٹنے والے کی باڑ کٹی ہوتی ہے نا، سوکھی اور خشک ہوتی ہے وہ باڑ، وہ اس طریقے سے جو ہے ہو گئے، بالکل بجھ کے رہ گئے. ٹھیک ہے. بلقد جاء آل فرعون النذور، اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں سورہ قمر میں کہ ہم نے جو ہے قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے. کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ساری آیات جھٹلا دی. ٹھیک ہے. یہ 2 معجزات تھے بڑے، اور پھر اس کے علاوہ 7 وہ اور نشانیاں تھیں جو کہ مختلف قسم کے عذاب ان کے اوپر آئے تھے. یہ 9 آیات. فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، تو پھر ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک کبھی اور غالب جو ہے وہ شخص پکڑ لیتا ہے. تو بہرحال یہ بات اس پہ بالکل واضح ہے. یہ سورہ بقرہ میں پھر پورا فلسفہ بیان کیا گیا کہ کیا ہوتا رہا. کان الناس امۃ واحدہ، یہ لوگ ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر مبعوث کیے نبی علیہ السلام مبشر اور منذر بنا کر بھیجا ان کو. وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور وہ ان کے ساتھ جو ہے کتابیں بھی نازل کی تاکہ حق کے ساتھ، تاکہ وہ ان اختلافات کا فیصلہ کرتے جو لوگوں کے درمیان پیدا ہو جایا کرتے تھے. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، یعنی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر یہ ہے کہ اس کے بعد کہ ان کے پاس وہ معجزات آ گئے، صرف آپس میں ضد اور ہردمی کی وجہ سے. تو بہرحال یہ ایک پورا فنامنا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کیا. تو کیا ہمارے پاس کوئی معجزہ موجود ہے؟ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اگین مکی دور کا پورا قرآن دیکھیں تو ایک گریجول آپ کو نظر آتا ہے کس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے انویل کیا ہے اس معجزے کو. سب سے پہلے جو بات آئی، اللہ نے سورہ اسراء میں فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اگر انسان اور جن مل کے بھی کوشش کر لیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے کے آ جائیں، یعنی قرآن یہاں پہلے تو یہ چیلنج تھا کہ قرآن جیسا کوئی لے کے آؤ، قرآن جیسی کتاب لے کر آؤ. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے چاہے وہ ایک دوسرے کے ساتھی کیوں نہ بن جائے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آیا تھا کہ پورا قرآن لے کر آؤ. تو یہ تو خیر ایک پہلا سٹیپ تھا. دوسرے سٹیپ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام یقولون افترا، اچھا یہ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی نے گھڑ لیا ہے. وہ کہتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اجمی غلام ہیں یہ آپ کو سکھاتے ہیں، اور کوئی مطلب کچھ شعراء ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ الزام تھا. تو اللہ فرماتے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے. کل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. تو ان سے کہیں کہ پھر تم 10 صورتیں ایسی بنا لاؤ. ٹھیک ہے. قرآن تو دور کی بات، قرآن تمہارے بس میں نہیں ہے. ایسا کرو کہ 10 صورتیں جو ہے نا اس جیسی بنا کے لے آؤ، اگر تمہارا استطاعت ہے، اگر تم سچے ہو اس دعوے تو لے آؤ. پھر آخری پھر حتمی چیلنج آ گیا. ٹھیک ہے. چلو 10 صورتیں تو چھوڑو تمہارے بس میں نہیں ہے. ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں انہوں نے خود ہی گڑھ لیا ہے. کل فأتوا بسورۃ مثلی، ایک صورت لے آؤ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ جس کو تم جو ہے پکارنا چاہتے ہو پکار لو مدد کے لیے، ان کنتم صادقین، تم سچے ہو. جاؤ. اور پھر اس بات کو سیٹل کر دیا ونس اینڈ فار آل،
اور جس شان سے کیا وہ سورہ بقرہ میں مکی دور جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جیسے ہجرت ہوتی ہے پہلی ہجری میں سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حتمی بات واضح کر دی، اور وہ خطبہ ہے بیسیکلی بنی نوع انسان کا، بنی بنی انسان سے اللہ تعالیٰ کا ترتیب مصحف کے اعتبار سے پہلا خطبہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، وہ کبھی موقع ملا تو کبھی ہم دیکھیں گے، بہت زبردست خطبہ ہے، وہ کمپلیٹ دعوت ہے اسلام کی جو ان 4 آیات میں آ گئی، بہت جامع آیات ہے، اور اس میں یہ بات آتی ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا قرآن کا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، ریب بھی عربی زبان کا لفظ ہے، شک بھی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ریب ایک ایسے شک کو کہتے ہیں جو ذرا لمحے کے لیے آئے اور ختم ہو جائے، مطلب اگزامپل وہ ہمارے استاد دیا کرتے تھے کہ اگر آپ کو اپنا عام طور پر نمبر یاد ہی ہوتا ہے، فون نمبر، ٹھیک ہے، اکثر کوئی اچانک پوچھ لینا آپ کا نمبر کیا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں اور پھر آپ بتا دیتے ہیں، یہ جو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں جاتے ہیں نا، یہ ہے ریب، شک تو ہوتا ہے نا، باقاعدہ شک ہے، ٹھیک ہے جی، کس نے کیوں پوچھا؟ ہاں مطلب شک تو باقاعدہ شک ہے نا جی، تو کسی نے مطلب کسی چیز کے اوپر باقاعدہ آپ کو شک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ریب تو ہوتا ہے کہ لمحے کا شک ہوتا ہے، اللہ ہمارا شک تو دور کی بات ہے، ریب بھی نہیں ہے اس کے اندر، اور اگر ریب ہے تمہیں تو اس کا علاج یہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہارے ذہن میں ہلکا سا شک ہے مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک سورت لے آؤ، سورہ کوثر بھی ایک سورت ہے، 10 الفاظ ہے ٹوٹل، سورہ اصل بھی سورت ہے، سورہ نصر بھی سورت ہے، ایک سورہ کوثر نہیں لے کے آ سکتے، ٹھیک ہے، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کا سوا جن کو تم مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہو پکار لو، جن کو تم پکارنا چاہتے ہو پکار لو، سارے کے سارے انسان سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، بلکہ اللہ نے کہا دیا نا جن بھی بیٹھ جائیں، اگر تو ایسا کوئی پاسبلٹی جن اور انسان بیٹھ جائیں، لیکن امام راضی نے ادھر ایک ایسی تفسیر کی جس سے تو یہ ایسا ایک نیکسٹ لیول اس چیلنج کی ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ شہداء سے مراد مددگار بھی ہیں، لیکن شہداء سے مراد ہیں گواہ۔ اب انہوں نے بتایا کہ اصل میں عربین پیننسولا میں اس دور میں شاعروں کے مقابلے ہوتے تھے، اور جو بھی فن پارا سامنے آتا تھا نا تو اس کو ایسس کرنے کے لیے کہ اس کی کیا ویلیو ہے، بعض ایکسپرٹس ہوا کرتے تھے، جیسے آج کل کریٹکس ہوتے ہیں نا، کوئی بھی ایسا کوئی پیس آف لٹریچر آتا ہے اور کوئی مووی بنتی ہے تو کریٹکس ہوتے ہیں یار یہ جو ہے یہ اس کا ریٹنگ 10 ہے، 10 آؤٹ آف 10 ہے، تو اس دور میں ایسے ہوتے تھے جو ایسس کرتے تھے کہ یار یہ جو بات آئی ہے، یہ شاعری کا پیس آیا ہے، پیس آف آرٹ آیا ہے، یہ اس کا مطلب یہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سورت بھی تم ہی بنا کے لاؤ، گواہ بھی اپنے کھڑے کرو، جاؤ، ختم بات، فل سٹاپ، سورت بھی تم بنا کے لاؤ اور ایسس کرنے والے جو ہیں اپنے کھڑے کر لو، جاؤ، اب تو مسئلہ ختم ہی ہو گیا نا، بھئی ہم کھڑے، ہمارے کو اسیسمنٹ کرنے والے کہیں گے تو وہ کہیں گے جی آپ تو بائسڈ ہیں، آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو یہی کہیں گے بھی قرآن سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے جی، تو مسئلہ ختم ہو گیا نا، بھئی آپ ہی لے کر آؤ، اسیسمنٹ کرنے والی اپنے رکھ لو، ختم، ایون دین کوئی نہ لا سکے، من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا، اور انداز دیکھیں پھر کیا ہے، لیکن اگر تم نہ لا سکے، یہ تو کوشش کر لو، زور لگا لو، فإن لم تفعلوا، اور اگر تم نہ کر سکے، ساتھ ہی پھر فرمایا ولن تفعلوا، اور کان کھول کے سن لو، تم لا بھی نہیں سکو گے، یہ چیلنج ہی بتا رہا ہے کہ رب کی طرف سے ہے، کوئی اور بندہ اس کانفیڈنس سے بات کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اچھا اس سے قرآن کی جو چیلنج ہے، اس سے مراد کیا قرآن کے جو عربی کے الفاظ ہیں وہ ہے کہ اس طرح کا کلام یعنی عربی کے کچھ الفاظ جوڑ کے ملا کے وہ لانا ہے، یا جو اس کے اندر جو میسج ہے اس کی تعلیمات جی، اب اس پہ دو ہمارے ہاں آ رہا ہے، لیکن زیادہ جو سمجھ لیں کہ غالب ہمارے اسلاف کے اندر گروتھ ہے وہ یہ کہتا تھا کہ جو فصاحت و بلاغت ہے، دا وے آف ایکسپریشن ہے،
کیونکہ پیغام پر تو دلیل یہ ہے نا، نہیں پیغام اس سے دلیل تو نہیں ہو سکتی، پیغام پر دلیل یہ ہے کہ اس کو جس طرح ایکسپریس کیا گیا ہے، وے آف ایکسپریشن یا فصاحت و بلاغت، وہ انمیٹیبل ہے، یعنی وہ اسے امیٹیٹ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اس کی جو ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس تو دو طریقے ہیں نا ایسیس کرنے کے، کسی بھی معجزے کو ایسیس کرنے کے دو سمجھنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو راستہ ہے، ایک تو طریقہ ان لوگوں کا جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے، ٹھیک ہے، اور ایک راستہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کہ نان ایکسپرٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، دیکھ لیں آپ، ہر بندہ تو ایکسپرٹ نہیں تھا جادو کا، تو جو جادو کا ایکسپرٹ نہیں تھا اس پر بھی حق واضح تو ہو گیا۔ کیسے ہو گیا جی؟ کہ چیلنج پورا نہیں ہو سکا، یعنی ایک عام بندے نے دیکھ لیا چیلنج پورا نہیں ہو سکا، تو یہ اس کے لیے حق تھا۔ اسی لیے ایک ایسا بندہ جو عربی کو نہیں جانتا، اور پتہ ہم ذات و بلاغت کی اس سطح کی عربی کو تو نہیں جانتے، شاید جانتے ہوں، یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں، پروفیسر بیٹھے ہیں، شاید جانتے ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ لا نہیں سکا، لیکن جو ایکسپرٹس ہیں وہ پھر ایکسپلین کرتے ہیں اسے کہ انسان، وہ جو میں نے جو پڑھا ہے اس کا، امام بقلانی وغیرہ جو ہیں، انہوں نے جو ایکسپلینیشن دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں انسان کی ذہن کی لمیٹیشن ہے۔ جب سپیچ کی بات آتی ہے یا کوئی بھی اس نے پروڈیوس کرنا ہے کوئی ایسا آرٹ یا پیس آف لٹریچر پروڈیوس کرنا ہے، تو اس کی کوئی لمیٹیشن، اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ اگر وہ کسی کلام کو ریدمک بنائے گا، وہی قافیہ ردیف ملا کے ریدمک بنائے گا، تو اس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ لوز ہو جائے گی۔ مطلب آپ دیکھیں کوئی پی ایچ ڈی تھیسس جو ہے وہ شاعری میں نہیں لکھا جاتا، ٹھیک ہے، شاعری جو ہے اس کے اندر پھر آپ خیالات کو ایک منظم انداز میں نہیں پیش کر سکتے، تو اگر آپ ریدمک بنائیں گے تو وہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، آپ اسے ایلیبوریٹو رکھیں گے، اسے ایکسپلینٹری اس میں نوٹس ہوں گے، تو وہ آپ ریدمک نہیں بنا سکتے۔ یہ انسان کی ذہن کی لمیٹیشن ہے۔ اس طریقے سے انسان کی ذہن کی لمیٹیشن ہے، کوئی چیز کوئی کلام آگے کمپیکٹ کریں گے تو وہ مشکل ہو جائے گا، وہ آسان نہیں رہے گا، آسان کریں گے، سریز کریں گے تو وہ لمبا ہو جائے گا۔ اس طرح کی کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ لمیٹیشن۔ قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ ان تمام ایٹریبیوٹس کو ایٹ دا سیم ٹائم اٹھایا گیا ہے، اور پھر ایک ایسی جگہ تک آپٹیمائز کر دیا گیا ہے اور آپٹیمائز رکھا گیا ہے کہ جس میں ایک ورڈ بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ان کے چیلنج ہے، ان کا فصاحت و بلاغت کے اسکالرس کا، وہ کہتے ہیں کہ اب آنکھیں بند کر کے قرآن کو آپ یوں چلاتے رہے، ہاتھ رکھتے ہیں جہاں پہ بھی ہاتھ رکھنا رکھتے ہیں، اس ہاتھ کے نیچے لکھا ہوا جو ورڈ ہے اس کو ریپلیس کر کے دکھا دیں کسی اور ورڈ سے، ڈکشنری آپ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جیسے آپ کریں گے کئی ایٹریبیوٹس گر جائیں گے۔ تو یہ ہے، یہ انسان نہیں کر سکتا۔ انسان کبھی کبھی اچیو کر لیتا ہے، کبھی اوکیجنلی ہے جناب، جیسے وہ مطلب جو ادبی ذوق رکھتے ہیں اردو کا، ہم تو اردو کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، وہ اس کو جانتے ہیں، عربک کا تو پھر وہ جو عربک ایکسپرٹس ہیں وہ کریں۔ تو جیسے وہ تھا نا مومن خان مومن کا وہ شعر تھا، جیسے غالب نے کہا تھا کہ میں پورا دیوان دینے کو تیار ہوں، یہ شعر آپ بس مجھے دے دیں۔ وہ کیا شعر تھا جی؟ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اب یہ بڑی مطلب سمپل لیکن گہرا مضمون اس میں آ گیا ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، کمپیکٹ بھی ہے، سمپل بھی ہے، ریتمک بھی ہے، اور اس میں بڑا گہرا مضمون آ گیا۔ تو یہ تو یہاں پہ وہ بات آ جاتی جو آپ نے کی کہ ایک تو پہلے تو اس جیسا کوئی وے آف ایکسپریشن تو کر کے دکھائے نا، ٹھیک ہے جی، وہ بھی نہیں کوئی کر سکا۔ پھر آن ٹاپ آف دیٹ کہ جو پیغام اس کے ذریعے سے پہنچایا گیا، یعنی یہ تو وے آف ایکسپریشن ہے لیکن اس کے ذریعے سے جو پیغام پہنچایا گیا وہ اتنا بڑا پیغام ہے، وہ آفاقی پیغام ہے، یعنی کوئی ایسی بے فائدہ بات نہیں بیان کی جا رہی، بلکہ انسانی زندگی، انسانی جو پرسنل لائف ہے یا کلیکٹیو لائف ہے، اس کو چلانے کے سارے جو ہے آداب سکھائے گئے ہیں، اور وہ بھی اتنے زبردست طریقے سے پھر قانون سمجھایا گیا ہے۔ اب دیکھیں وہ جو وراثت کے قوانین کا سارا معاملہ، اور ریدمک کتنا ہے وہ مقام، لیکن اس میں اتنا گہرا جو ہے وہ قانون سے کہا گیا۔ تو یہ نہیں، وہی بات ہے کہ پہلے تو اس جیسا کوئی وے آف ایکسپریشن تو کر کے دکھائے، وہ بھی نہیں وہ کر سکا، تو پھر آن ٹاپ آف دیٹ کہ پھر ایسے کانٹینٹ کو اس کے ذریعے سے ایکسپریس کرنا، یہ انسان کی پاسبلٹی میں، انسان کی کیپبلٹی میں نہیں ہے۔ اگین اب ظاہری بات ہے، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا چیلنج پورا نہیں ہو سکا، یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، جا کے سرچ کریں۔ اور مزے کی بات کیا ہے، اگر اس کا کسی نے مقابلے پہ کوئی چیز لے کے آیا ہوتا تو کیا خیال ہے، وہ چھپی ہوئی ہوتی؟ یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، کائنات کی وسعتوں میں گونج رہا ہے۔ اگر وہ، اور آج تو پتہ ہے لنگوسٹکس میں بہت ترقی ہو چکی ہے، آج تو پتہ نہیں کمپیوٹر جو ہے وہ جو سپر کمپیوٹر کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس کے لیے، پھر کئی لینگویجز آ چکی ہیں، پائتھون وغیرہ، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔
تو یعنی آج تو لنگوسٹ پہ بہت کام ہو سکتا ہے اور سپر کمپیوٹرز آپ استعمال کر سکتے ہیں، بٹ اسٹل اس جیسا کوئی کلام نہیں لا سکا. تو بہرحال یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے سامنے، اچھا موسیٰ علیہ السلام کا بھی معاملہ یہی تھا نا، موسیٰ علیہ السلام بھی جادو کے ایکسپرٹ نہیں تھے. مزے کی بات یہ ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے جادو دیکھا تو پریشان ہو گئے تھے. اللہ نے کہا موسیٰ لا تخف، پھینک تو صحیح. اس لیے اگر ہم نہیں جانتے فضا تو بلاغت تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو دلیل ہے نا سب سے بڑی کہ اس کا چیلنج پورا نہیں ہو سکا. تو اس زمانے کا ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے یہ، مختلف مقامات جو تاریخ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جیسے وہ جو ہوا تھا نا جادوگر سجدے میں گر گئے تھے، ویسے ہی ایک جو ہے معاملہ ہوا تھا. ایک بہت بڑے صحابی تھے حضرت لبیب، ٹھیک ہے، یہ سبع معلقہ کے شاعر تھے، حضرت لبیب بن ربیہ رضی اللہ عنہ. سبع معلقہ جو ہے قرآن کے بعد فصاحت و بلاغت میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں. یہ 7 لٹکے ہوئے کہتے ہیں نا سبع معلقہ، یہ ان کو خاص کتبات تھے جو کہ خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے. اور مطلب اس میں بڑے بڑے جو ہے وہ شعرا اور بڑے بڑے مطلب جو ماسٹر پیسز تھے نا ان کے وہ وہاں پہ گولڈن حروف میں ان کو لگایا گیا تھا. ان میں سے ایک کتبہ ان کا بھی تھا، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پہ مشاعرے ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے مقابلے ہوتے تھے، اور جو بھی پھر جو ٹاپ پہ آتا تھا نا شاعر، جس کا کلام ٹاپ پہ آتا تھا، اس کو سب سجدہ کہتے تھے، اسے مسجود الشعراء کہتے تھے وہ لوگ. اور وہ جو ان کا جو بھی قطع ہے یا جو بھی کلام ہے اس کو یہ مطلب ریوارڈ ملتا تھا، تو پھر اس کو خانہ کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا. تو اس کا بڑا ایک مطلب ایک رسپیکٹ تھی. تو اسی سلسلے کے یہ شاعر تھے حضرت لبیب. تو جب قرآن مجید کے لیے چیلنج آیا یا قرآن مجید نے سامنے چیلنج کیا تو مسلمان ہو گئے. بس ساری زندگی کبھی شعر ہی نہیں کہا، زبان ہی بند ہوگی. حالانکہ بعد میں عمر بن خطاب کے زمانے جب لوگوں نے پش کیا انہیں کہ آپ ذرا ان سے ریکویسٹ کریں، تو اس پہ انہوں نے کہا جب سے مجھے میرے رب نے جو ہے یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سکھا دی ہیں، میرے پاس اب میری زبان بند ہو چکی ہے، یعنی میں کہاں سے کلام کروں، میں اب کلام کر نہیں سکتا. تو یہ اثر ہوا ان کے اوپر کہ وہ فوراً جو ہے وہ مسلمان بھی ہوئے اور ساری زندگی پھر جو ہے شعر ہی نہیں کہا. باقی اب جو بات ہو رہی تھی اکثر ہم لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی کہ دیکھیں ہم تو دلیل اسی کو مانیں گے جس کو آپ دلیل کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں جب بھی بات ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی، تو وہ اکثر ہم نے پہلے بھی وہ آیت دیکھی تھی کہ اللہ چیلنج کرتے ہیں، ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین، یہ کوئی سلطان لے کے آؤ، ما انزل اللہ بہا من سلطان، رب نے کوئی سلطان نازل نہیں کیا، ہم آپ کی بات کیوں مانیں، کوئی برہان لے کر آؤ، کوئی سلطان لے کر آؤ. تو ازرو قرآن یہ برہان اور سلطان کیا ہے، ٹھیک ہے. تو بالکل واضح ہے کہ یہ سلطان ہو جائے یا برہان ہو جائے یہ معجزہ ہی ہے. یہ قرآن مجید میں بالکل واضح ہوتا ہے. سورہ مومنون میں آتا ہے کہ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا بسلطان مبین، ٹھیک ہے، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیات یعنی معجزات کے ساتھ، اور سلطان مبین واضح سلطان کے ساتھ بھیجا. یہ ہے بیسیکلی وہی جو معجزات ہیں ان کے. پھر آتا ہے آگے، اگر آپ دیکھیں کہ سورہ دخان میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قوم فرعون وجاءهم رسول کریم. وہ سارا وہ بیان کر رہے ہیں ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین وَأَلَّا تَعَالُوا علی اللہ انی آتیکم بسلطان مبین. وہی بات آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کو کہا گیا کہ دیکھو ہم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، یعنی میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں ایک واضح سلطان یعنی واضح معجزہ. اس طریقے سے جو ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سورہ قصص میں کہ اسلق یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک. کہ وہی جو بات تھی کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو اور یہ چمکنا شروع ہو جائے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنے طرف ملا لیا کرو. بس یہ 2 تمہیں برہانان دے رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، معجزات دے رہے ہیں ہم. تو برہان کا لفظ جہاں پہ بھی آیا ہے وہ معجزے کے ذمہ ہے. اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. تو بالکل واضح ہے اب ہمارے پاس برہان جو ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. بہرحال کنکلوڈ کرتے ہیں آج کا جو سیشن ہے. کائنات کی تخلیق اور اس میں موجود نظم اس حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ ایک باشعور ہستی موجود ہے جو اس کائنات اور اس میں موجود ہر شے کی خالق اور ناظم ہے. یہ باشعور ہستی کون ہے، اس پر مبرہن دلیل ہمیشہ سے معجزہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی ایک واحد دلیل، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، انٹلیکچولی آپ نہیں پھر پہنچ سکتے. اور آج اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ قرآن ہے جسے قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کر دیا ہے. انشاءاللہ یہ ہمارے درمیان رہے گا.
اور اس نے اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری جتنی بھی ایمانیات ہیں وہ اب قرآن نے ان کو ایسے تھاما ہوا ہے پہاڑ کی طرح کہ اگر ہم سے پوچھا جائے ایون کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیا وہ رسول ہیں اللہ کے، کیا وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، تو ہمارے پاس شہادت کس کی ہے؟ قرآن کی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو ان کی جو صداقت اور امانت بھی دلیل تھی، لیکن اب ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تاریخ کی ایک شخصیت ہے، اور جو چیز تاریخ میں چلی جائے وہ دلیل نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہسٹری میں اب چلی گئی، اب پتہ نہیں وہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، کیا ایف اینڈ بٹس آ جاتے ہیں، لیکن یہ قرآن کی اب شہادت ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورہ یاسین میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ یہ بیٹری کنیکٹ کر دیں ورنہ وہ ضائع ہو جائے گی پھر اس کی ریکارڈنگ۔ تو اب قرآن اس پر گواہ ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن اس پر گواہ ہے کہ قیامت بالکل واقع ہو کے رہے گی۔ قرآن اس پر گواہ ہے کہ جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے۔ قرآن اس پر گواہ ہے کہ ملائکہ برحق ہیں۔ قرآن اس پر گواہ ہے کہ سابقہ انبیاء اور رسول علیہ السلام آئے تھے اس دنیا میں اور اللہ کی کتابیں لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی بالکل جو ہے اس بات کو واضح کر رہے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ اب ایسی چیز میں نے تمہیں عطا کر دی جو واضح برہان ہے، اب اس کے بعد تمہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ یہ سب حقائق ہم اب قرآن کی روح سے صحیح مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم سے اگر پوچھے بھئی یہ کیوں حق ہے، آپ کہیں گے قرآن میں لکھا ہوا۔ قرآن کیوں برحق ہے؟ کیونکہ یہ معجزہ ہے، اس کے اوپر اللہ کا چیلنج ہے، اگر تمہیں شک ہے تو جاؤ اسے سی ایک صورت لگا۔ ٹھیک ہے جی، تو اصل بات جو ہے یہ ہم نے کنکلوڈ کر دی۔ باقی بہرحال ایک چھوٹی سی چیز ضرور ہے کہ معجزے کی تعریف کیا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ کیسے معجزے کو پیش کرتے تھے۔ تو اس پہ جو ہے علامہ صاحب الدین تفتزانی جو ہے وہ عقیدے کے حوالے سے ان کی مشہور تصنیف ہے شرح قاد نصفی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ معجزہ وہ عمل ہے جو خلاف معمول اور عادت جاریہ کے خلاف ہو، ٹھیک ہے جی، اور نبوت کے اور مدعی نبوت کے ہاتھ پر بطور چیلنج ایسے وقت میں ظاہر ہو کہ جب وہ منکرین کو اس کی مثل لانے کا چیلنج دے اور وہ نہ لا سکیں، یعنی اس سے عاجز آ جائیں۔ یہ ہے معجزے کی تعریف ہمارے یہاں کہ معجزہ کیا ہے؟ جو ایک تو مدعی نبوت کے ہاتھ سے سرزد ہو، دوسری بات کیا ہے کہ اس کے اوپر چیلنج ہو اور وہ چیلنج پورا نہ ہو سکے، یہ ہے معجزے کی تعریف۔ اور قرآن مجید اس کے اوپر پورا اترتا ہے، قرآن مجید پہ چیلنج ہے اور یہ پورا نہیں ہو سکا۔ اس طریقے سے امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ جو خاتم المحدثین جو ہے، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کے شاگرد بھی ہیں اور بخاری کے شارح بھی ہیں، وہ ان کی وہ بھی اس کی یہی تعریف بیان کرتے ہیں کہ معجزہ ایک ایسا خلاف عادت کام ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ چیلنج متصل ہو، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صداقت پر دلالت کرتا ہے، ان کی صداقت کو اسٹیبلش کرتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ جیسے امام جلال الدین سیوطی جو ہیں، ان کی مشہور جو کتاب اتقان، اس کے اندر وہ پیش کرتے ہیں، اس کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کو دکھا دوں کہ معجزہ ایسے خارق عادت امر کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دعوت مقابلہ ہو، وہ چیلنج ہو، اور وہ معاوضہ سے سالم رہے، یعنی وہ اس کے باوجود جو ہے اسٹیبلشڈ رہے کہ اس کو پورا نہ کر سکے۔ تو یہ بہرحال اسے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی۔ انفارچونیٹلی یہ دلیل، اتنی بڑی دلیل ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ آخر کیا ہوا، وجہ کیوں یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لیکن اب آپ کے سامنے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کیا مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ اللہ ہی سچا خدا ہے، دین اسلام ہی سچا دین ہے، اور یہ بات انٹلیکچولی ثابت شدہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں آپ کو کوئی پریشانی ہو۔ حقیقت کے بارے میں یہی ہوتا ہے نا معاملہ، حقیقت اسی کو کہتے ہیں جس کو ملٹیپل آبزرورز اس کے وجود کا پتہ لگا سکیں۔ حقیقت اور متھ میں فرق یہ ہوتا ہے، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جی مینار پاکستان لاہور میں موجود ہے، یہ میں بھی جا کے اس کی تصدیق کر سکتا ہوں، آپ بھی جا کے تصدیق کر سکتے ہیں، تصدیق کے ذرائع ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں حقیقت ہے نا، ایسے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا مینار پاکستان حقیقت ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ جی نہیں، ایک مینار پاکستان تو اسلام آباد میں بھی ہے، لیکن وہ صرف مجھے نظر آتا ہے، تو وہ حقیقت آپ مانیں گے؟ تو مجھے تو نظر آتا ہے نا جی، تو اسے کہتے ہیں متھ،
تو یہ وہ حقیقت ہے جسے سب لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ مبرہن حقیقت ہے قرآن کے معجزہ ہونے پر۔ اب آگے ہم دیکھیں گے شہادتیں غیر مسلموں کی بھی موجود ہیں، یعنی غیر مسلم عربک ایکسپرٹس بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس کا چیلنج پورا نہیں ہو سکا، اور یہ ہسٹری بھی ہے ہمارے سامنے۔ اور کیا خیال ہے اگر چیلنج پورا ہو چکا ہوتا، یہ جو آج تو مغلوب ہے نا، پہلے تو غالب تھے، آج تو ہمارے وہ قرآن کے وہ صحیفے جلا دیتے ہیں، ہمیں کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے ٹائر ہی جلاتے ہیں بس، ہم یہی کر سکتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ وہ چھپا کے رکھتے اس کو؟ وہ تو پھر اس کو پوری دنیا میں پھیلاتے اصل۔ اور کیا خیال ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کوشش کی ہوگی، نہیں ہو سکا نا ان سے، اور نہیں انشاءاللہ ہو سکے گا۔ تو بہرحال جی اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں آج کا۔ آپ کے کوشچنز ہیں کوئی تو وہ پوچھ لیں اس حوالے سے، آن لائن جو ہے۔ میرے ذہن میں آ رہا تھا جی جی جو ہم قلب اور عقل کی بات کر رہے ہیں، جی جی تو یہ جو قرآن کی آیت ہے اور جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تدبر کو، تفکر کو جو ہے اللہ تعالیٰ دل کا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیونکہ دل کو اوپر پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ تدبر تو دل کے ذریعے پیدا ہوتا اصل میں وہ قلب کی بات ہو رہی ہے نا، ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اصل میں قلب جو ہے یہ روح کی فیکلٹی ہے ہم کہہ سکتے ہیں، اور وہ جو ہے ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے نا اس کی، کہ ایک چیز ہے کہ آپ کو انٹلیکچولی تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک ہے کہ اس کو تسلیم کر لینا اس حقیقت کو قلب سے، جیسے ہم کہتے ہیں تصدیق بالقلب۔ تو وہ جو تصدیق بالقلب والی کیفیت ہے، جب وہ بھی نصیب ہو جائے، جیسے آپ دیکھیں کہ یہ جو شیطان تھا، ابلیس تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہی تھا نا، ٹھیک ہے جی، لیکن اللہ کی نہیں مانی اس نے، ٹھیک ہے۔ تو وہی بات ہے کہ جب ہم صحیح معنی میں ایک کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز ہم ایکسیپٹ کریں، تو ایکسیپٹنس کے بھی مختلف درجے ہیں۔ ایکسیپٹنس تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ تو تسلیم کر لیا، حقیقت ہے، لیکن آگے ایکسیپٹنس یہ ہے کہ پھر اس کو رب تسلیم کر کے، اس کی معرفت کا احساس کر کے، اس کی ہر بات کو پھر بجا لانے کی کوشش کریں، تو یہ ایک نیکسٹ لیول ہے۔ تو ہم اس اینگل سے پھر قلب کی امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو قلب جو ہے اگین وہ ایک مسٹری ہے ہمارے لیے، ابھی تک تو ہم ظاہری بات ہے اس کو نہیں جان سکتے نا، تو ہم جان سکتے ہیں، ہم تو صرف جو دل ہے، مادی دل ہے، اس کو دیکھتے ہیں، لیکن قلب یہ تو نہیں ہے، قلب تو وہ روح کی فیکلٹی ہے، اور اس کے اندر اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے اس کو اتنا نصیب ہوتا ہے۔ اچھا، اسی قلب کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم قلوب لا یفقہون بہا، یعنی قلوب ہیں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو وہ قلب جو ہے ایک بڑی سمجھ لیں کہ مسٹیریس سے کیا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اس کے اندر کچھ سمجھنے کی کیبلٹی ہے، لیکن وہ سمجھ جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول کی شاید سمجھ کی بات ہو رہی ہے، ایک خاص سطح کی سمجھ ہے، جو کہ غالباً ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایون دو کہ ہم جان بھی گئے ہیں کہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رب ہے، ایون دو کہ اب اس کے بعد کوئی جو ہے کوئی مسئلہ ہمارے لیے نہیں رہا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ڈسکنیکٹ تو نہیں ہو گیا؟ اچھا چلیں ٹھیک، چلیں ٹھیک، اس کو کینڈ کر دیں گے۔ تو مطلب بات وہی ہے کہ یہ بھی پہلا سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے کہ ہم اگر رب کی معرفت حاصل کر لی ہے ہم اب انٹلیکچولی سمجھ چکے ہیں کہ اب رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن کیا امتحان ختم ہو گیا یہاں پہ؟ یہ تو ایک سطح پہ ہم اس کو سمجھا ہے۔ اصل بات تو اس وقت صحیح بات میں سامنے آئے گی جب ہم اللہ کی ماننا شروع کر دیں گے، اصل تو وہ بات ہے۔ تو وہ تبھی تو وہ ایمان وہ جو ہے نا کیا ہے، مجمل میں یہ بات ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو تصدیق بالقلب اسی وقت ہوگا نا جب ہم صحیح معنی میں اس پہ پھر صحیح عمل بھی کریں گے، اس کو اب سچ مانا ہے تو پھر ماننا بھی ہے اس کی بات۔ تمہارا وہ نیکسٹ لیول ایک ملٹیپل لیولز آف انڈرسٹینڈنگ سے جس کی بات ہوگی۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ ہم کیسے یہ بتائیں گے کہ اللہ ہی سچ ہے یا جو دوسرے عیسائی، اس کے ہمارے پاس یہی دلیل ہے کہ جو قرآن معجزہ، معجزہ آپ بتائیں گے ہمیشہ سے معجزہ ہی دلیل رہا ہے، اور ہمارے پاس اب زندہ معجزہ قرآن مجید ہے، اور قرآن کے علاوہ اور کوئی معجزہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ مطلب ہم خود چیلنج کریں گے یس، جی جی بالکل، آپ قرآن جیسے کوئی صورت بالکل آپ انہیں کہیں یہ قرآن کا چیلنج ہے، آپ اس کو پورا کریں، ٹھیک ہے۔
آپ نہیں کر سکتے، کسی اور سے کہیں کہ پورا کریں، یا دیکھیں گے کیا پورا ہو سکا ہے یا نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے تحقیق کرنی. اور اگر آگے سے مثال کے طور پر ایک عیسائی ہے، وہ کہتے ہیں اگر آپ قرآن کہتے تو میں آپ کو بائبل کہتا ہوں کہ آپ بائبل جیسی نہیں ہوتا. نہیں، وہ تو اول تو ہے کہ وہ چیلنج کر نہیں سکتا نا، کیونکہ وہ تو چیلنج ہے ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتا. تو رب کی طرف سے ہوگی بائبل میں لکھا ہو، تو بائبل میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا. اگر وہ خود کرتا ہے تو ہم اس کو کیوں مانے بھائی؟ ٹھیک ہے. اور اگر وہ چیلنج کر رہا ہے تو کس بات پہ چیلنج کر رہا ہے، پہلے وہ اس کو پیش کر دے کہ بھی کس بائبل کے کسی ایک چیپٹر پہ چیلنج کر رہا ہے. تو مطلب ہم پہلے بتا دیں گے یہ تو ویسے ہی انسانوں کو بنایا ہوا ہے. بائبل تو خود وہ مانتے ہیں کہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے اس کا تو یعنی کوئی، یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بندہ آ کے ایسی بس کلیم کر دے جی میرا بھی یہ کوئی ہے، میں دکھا رہا ہوں، جادوگر آ کے کر دے. ٹھیک ہے، اس کا بھی جواب قرآن میں ہے کہ اگر جادوگر آ کے کہتا ہے جی میں نے معجزہ پیش کر دی ہے اور اسے سے کوئی نہیں لا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ السلام کی زبانی اس بات کو واضح کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا پھر اس چیلنج کے کرنے کے بعد، کیونکہ انسان کے بس کی چیز وہ پیش کر رہا ہے. اس سے بڑا کوئی جھوپڑا دکھا دے گا، اس کے چیلنج کو رد کر دے گا. تو یہ بات ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی چیلنج اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے مقابلے پہ کوئی اس سے بڑا موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ چیلنج پورا ہو جائے گا. جو ہاں کچھ دیر کے لیے گمراہ ضرور کر لے گا لوگوں کو، جب تک کہ وہ چیلنج پورا نہیں ہوتا، لیکن جلد یا بدیر وہ چیلنج پورا ہی ہو جائے گا. یہ دیکھیں نا لیکن یہ تو اللہ ہی ہے نا، کیونکہ جو اس چیلنج کو ابھی تک برقرار رکھے ہوئے ہے. کیونکہ اور تو کوئی انسان اگر کرتا ہے تو وہ تو پھر انسان ہی ہے، اس کی لمیٹیشن جو ہیں وہ وہی ہیں جو کہ دیگر انسانوں کی ہیں. تو وہ اس کو پورا کر دیں گے مطلب ختم ہو جائے گا اس کا، یعنی آٹومیٹیکلی وہ غلط ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ اگر لے کے آتا ہے آج کوئی کہتا ہے جی میں نے قرآن جیسی صورت بنا لی ہے، تو سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے وہ کہیں اس پہ پیپر لکھے گا نا، کہ ایکسپلین کرے گا بھی کیسے جو میری صورت ہے قرآن کی صورت سے بہتر ہے. تو وہ پیپر پبلش ہوگا نا کہیں پہ، اس پہ پوری دنیا دیکھے گی، بحث ہوگی اس پہ. مسلمان جو ہے وہ بھی ایکسپرٹ بات کریں گے، غیر مسلم ایکسپرٹ بات کریں گے، خود بہت اس کی بات سامنے آ جائے گی نا کیا ہے. لیکن کو پہلے کرے تو صحیح پہلے وہ آئے تو صحیح. بعض جو ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایسی قدغن لگا دی کہ بندہ اسے اٹیمپٹ بھی نہیں کر سکتا. تاریخ میں ایسے واقعات موجود، انہوں نے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کو بیماریاں لگ گئی، وہ نہیں کر سکے. تو یعنی اللہ کا مسئلہ ہے کہ یہ اللہ نے اس کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے، ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کہا کہ موسیٰ لا تخف، تو ہمیں کیا خوف کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے خود ہی کر رہے ہیں. تو ہمیں ٹینشن، یعنی آپ دیکھیں نا کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ یہ قرآن مجید میں یہ سب حقائق بیان کیے گئے، اس نے چیلنج اس کا موجود ہے. آپ لے آؤ بھائی ایک صورت لے آؤ، آپ جب صورت لے آؤ تو پھر بات کرنا بھائی. اللہ ہی کہہ رہے ہیں نا، اگر لے کے آتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارۃ، ورنہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. ختم بات. اللہ نے فل سٹاپ کر دیا یہاں پہ. اب اس کے بعد اب کسی کے پاس کوئی گنجائش تو ہے نہیں کہ اس کو چیلنج کرے، اور یہی وہ برہان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ایک لفظ وہ بھی میں بتایا نا کہ فصاحت و بلاغت کے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے کھلا چھوڑ دیتی. انہوں نے کہا یا قرآن کھولو، جدھر ہاتھ پڑتا ہے ڈال دو، آنکھیں بند کر کے اس ہاتھ کے نیچے جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کو ریپلیس کر کے دکھا دو، بس ختم بات. اور کچھ میں تم جو ہے صورت تو بات کی بات ہے، یہی تم نے اس کو آپ ریپلیس ہی نہیں کر سکتے کسی اور ورڈ سے. اتنا ہائیلی آپٹیمائزڈ ہے یہ کلام. تو بہرحال یہ چیز ہے کہ اب اتنی بالکل واضح چیز ہے. اور بھی انشاءاللہ حقائق ہیں، مطلب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جیسے حقائق بھی بیان کریں گے جو ہم جیسوں کو بھی سمجھ میں آتے ہیں سائنٹیفک، وہ جو آگے اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ جو ہے یہ الٹیمیٹ اس کا آرگومنٹ ہے، الٹیمیٹ دلیل ہے. اور یہ اب دنیا میں جو ٹاپ ہمارے جو دائی ہیں انہوں نے اس کو پیش کیا ہے. آپ دیکھیں گے تو ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اس کو پیش کرتے ہیں اس دلیل کو. اور بھی بڑے بڑے جو ہے دائی انہوں نے بلکہ چپ کروایا ہے، بڑے بڑے ایتھیسٹ کو، بڑے بڑے جو ان کے سپیکرز تھے ان کو اس بات پہ چپ کر، ان کے جواب نہیں ہے ان کے پاس. صحیح پتہ کیسے جواب ہو سکتا ہے آگے، وہ کیا جواب دیں گے اس میں، کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ معجزہ ہی ہے اس کو جو انٹلیکچولی یہاں تک پہنچا سکتا ہے. اور جتنی بھی کوششیں ہوں گی وہ پھر ذریعہ پتہ چلتے رہنی چاہیے. جیسے علم الکلام کی کوششیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ایکسپلین کرنے کی کوشش ہوتی ہے، وہ ہوتی رہنی چاہیے. لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر گمراہی کا خطرہ رہتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ذہن لمیٹڈ ہے. ہم جتنا مرضی نالج حاصل کر رہے ہیں، انسان نے آج تک جتنا بھی نالج حاصل کیا ہے، ہم اللہ کی ایک صفت کو بھی نہیں جان سکتے. تو لیکن وہ تو عاجز نہیں ہے نا. یعنی ہم شاید یہ سوچتے رہے کہ یار ہم نہیں کر پائیں گے، تو ہم تو نہیں کر پائیں گے، وہ تو عاجز نہیں ہے. اور وہ اس نے اپنا جو ہے اپنی دلیل پیش کر کے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے. تو الحمدللہ جی
کچھ اور بھی یونیکنیس جی وہ سنگل بک ہے جو 1400 سال تک آج تک ایک لفظ محفوظ رہی ہے، ایگزامپل اس کی 1500 کاپی 1500 کاپی ہے، قلوب میں محفوظ ہے، اور یہ مطلب اٹ سیلف ایک سمجھ لیں کہ معجزہ ہے. اسے کہتے ہیں دلائل جو ہے نا، دلائل نبوہ بھی بہت سارے ہیں اور دلائل قرآن بھی بہت سارے ہیں. اس میں آگے ہم بات کریں گے سائنٹیفک فیکٹس کی، جس میں ایک خاص طور پہ میں بیان کرتا ہوں کہ جو کیونکہ ایسا وہ سائنٹیفک دلیل نہیں ہے ایز سچ. بیسیکلی سائنس نے آپ کو آلہ دے دیا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ وہی ہے رحم مادر میں جو بچے کی تخلیق کی سٹیجز ہیں. یعنی یہ تو ایسی حقیقت تھی جب سامنے آئی تو اس پہ لاکھوں لوگ جو ہیں مسلمان ہوئے. جب پروفیسر کیتھ مور نے جب وہ پڑھا، جو کہ ایمبرولوجسٹ ہیں، بہت بڑے اور ایکسپرٹ ہیں، ان کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھائی جاتی ہیں. ان کو وہ اس زمانے میں جو ہے علم انشافات کے زمانے میں ان کو بلایا گیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ ریاض یونیورسٹی میں قیام بھی کیا، عربی سیکھی، اور وہ دنگ رہ گئے. وہ کہتے ہیں جو قرآن میں بچے کی تخلیق کی سٹیجز بیان کی گئی ہیں وہ اتنی کلیئر ہیں کہ اس سے کلیئرٹی ہو نہیں سکتی. یہاں تک کہ وہ اپنے پاس ایک نا وہ چربی کا ٹکڑا لے کے آئے ہوئے تھے. قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ جو ہم نے پہلے علقہ بنایا، پھر وہ مدغہ بنا. مدغہ ہوتا ہے کہ کوئی چبایا ہوا نوالا یا چبایا ہوا چربی کا ٹکڑا، اور واقعی اگر آپ اپنے ایک مطلب چربی کا ٹکڑا لیں خود چبائیں، اس کی تصویر دیکھیں تو وہ ہو بہو وہی تصویر ہے جو سیکنڈ سٹیج میں ہوتی ہے. وہ لے کے آئے باقاعدہ کائرو میں جب یہ کانفرنس ہوئی، اس کو لے کے آئے، چبایا انہوں نے اور کیمرے پہ دکھایا، کہتے ہیں کہ یہ ہو بہو وہی بات ہے. تو سبحان اللہ، یعنی سچا خدا وہی ہو سکتا ہے نا جس کو پتہ بھی ہے اس نے کیسے تخلیق کیا. تو یعنی اب کیا شک رہ گیا کہ جب غیر مسلم بھی اس بات کو کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہو نہیں سکتا کسی اور کی طرف سے، یہ اس رب کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے، اسی خالق کی طرف سے ہو سکتا ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے نا کہ کیسے تخلیق کیا. جس خالق کو پتہ ہی نہیں اس نے ہمیں کیسے تخلیق کیا، وہ ہمارا خالق کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ اس نے پھر مطلب لاکھوں لوگ، مطلب یہ ہے کہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو بھی مناظرے کیے انٹرنیشنل سطح پہ، اس میں انہی دلائل کو زیادہ پیش کیا. اور اب آج تک جو ہے لاکھوں لوگ جو ہے مسلمان ہو رہے ہیں. آگے ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں. تو بھائی ہمارے پاس تو وہ مفتی محمد شفیع نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں کبھی ہمیں اندازہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا دے دیا. یہ تو کبھی انبیاء رسول علیہ السلام کا کمال تھا نا، یہ ان کی پریویلیج تھی. کبھی بھی معجزہ کسی غیر رسول کو نہیں ملا کسی عام بندے کو. جی کبھی معجزہ کسی غیر نبی غیر رسول کو نہیں ملا. اور آج ہم جیسے ادنا امتی، ان کے ہاتھ میں اللہ نے یہ زندہ معجزہ پکڑا دیا ہے کہ جیسے وہ چیلنج کر کے عاجز کر سکتے تھے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرا اور آپ جیسا ادنا امتی بھی چیلنج کر کے عاجز کر سکتا ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا پریویلیج ملی ہوئی ہے. لیکن ہم اگر یہ کہیں پھر ہمارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر یہ ظلم ہے. اور انفارچونیٹلی قرآن کا اتنا بڑا، یعنی یہ ایک آیت ہے اس کے اوپر. یعنی یہ جو میں نے آپ کو آج جو مضمون ہم نے کور کیا ہے نا، مکی دور کا تقریباً 50% جو قرآن اگر آپ دیکھیں تو وہ اس پہ مبنی ہے. یعنی یہ جو ساری آپ نے بحث ہم نے آج کنکلوڈ کی ہے، اگر یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ کو پوری یہ صورتیں، بڑی بڑی صورتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی کہ وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، بحث کیا ہو رہی ہے. تو اتنا بڑا چیپٹر قرآن کا جو ہے، اس کے ہوتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں گے بھی ہم تو عقل سے ہم نے نہیں ثابت کرنا، اور ہم تو وہی روح کے یا قلب کی بنیاد پر ہی کریں گے، تو یہ ہم اپنے آپ کو ظلم کر رہے ہیں. ہاں وہ بھی جگہ پہ موجود ہے، اس کی بھی تصدیق ہمیں کہاں سے ملی؟ قرآن سے ملی ہے کہ وہ موجود ہے، وہ رہے گا، اور الحمدللہ وہ موجود ہے. لاسٹ ٹائم بھی بھائی نے کہا تھا نا کہ وہ نہ ہوتا تو پھر تو ہم گئے تھے، کیونکہ ابھی تو انٹلیکچولی ہم نے اسیس کرنا ہی چھوڑ دیا تھا. پھر بھی ہم مسلمان ہیں چلو اس کی بیس پہ، لیکن اس کو بھی استعمال کرنا ہے تاکہ جو ہے کہ ہم اس کی اثر حقیقت کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے جی، تو جزاکم اللہ خیر. تھوڑا سا بس وقت ہم نے لیٹ شروع کیا تو اس کا معذرت. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر 8 بجے جو ہے یہ اس کا ٹائم ہوگا، 8 سے 9:30 انشاءاللہ. تو جزاکم اللہ خیر. اگلا ٹاپک انشاءاللہ اسی کو ہم آگے ایکسپینڈ کریں گے، اور پھر آگے ہم شرک کا ٹاپک شروع کریں گے انشاءاللہ.